کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس طرح سنتوں کو تلاش کرتے تھے جس طرح کوئی اپنے کھوئے ہوئے بچوں کو تلاش کرے. لیکن اس زمانے میں مسلمان غیروں سے اس لیے مرعوب ہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی غیر مدد جو رعب کی شکل میں تھی اس کو اس نے ضائع کر دیا ہے سنتوں کو چھوڑ کر. ورنہ اصل مسلمان کا جو رعب ہے وہ اتباع سنت میں ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شیر کو چاٹا مار کے راستے سے ہٹانا عبداللہ بن عمر کہ اتباع سنت کی وجہ سے ہے. اس لیے کہ جو آدمی سنت کا اتباع کرے گا مخلوق اس سے مرعوب ہوگی. لوگ کھڑے ہوئے تھے راستے میں, بھئی کیا ہوا ہے آگے کیوں نہیں بڑھتے؟ کہ جی بیچ میں شیر بیٹھا ہوا ہے بڑا خطرناک. اس لیے لوگ گھبرا کر یہاں کھڑے ہوئے ہیں, یہ راستے سے ہٹے تو ہم آگے بڑھے. وہ آگے بڑھے ان کو ہٹایا راستے سے. یہ جو واقعات ہیں لوگ یہ کہتے ہیں بھائی وہ تو ان کا ایمان تھا, ہمارا ایمان تو ایسا ہے نہیں. ہاں ہمارا ایمان تو ایسا ہے نہیں, وہ تو ان کا ایمان تھا. حالانکہ بات اسے یہ ہے کہ جو آدمی اپنی ذات سے متبع سنت ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اتباع سنت کی وجہ سے اس کے مخلوق کو اس سے مرعوب کر دیتے ہیں, مخلوق کو اس سے مرعوب کر دیتے ہیں. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا ہی متبع سنت ہے, اتنا متبع سنت ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فارس کے بادشاہ نے ایک نصرانی کو بڑی رشوت پیش کی اور رشوت پیش کر کے یہ کہا کہ تو کسی طرح عمر کو قتل کر دے, اس لیے کہ جب تک عمر زمین پر ہے میری بادشاہت کو خطرہ ہے. بتائیے کہاں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں اور کہاں فارس؟ جی ہاں, مہینے کی مسافت. اس لیے کہ بالکل واضح بات ہے کہ ایک مہینے کی مسافت سے آپ نے فرمایا کہ اللہ نے میری مدد کی ہے رعب کے ذریعے, ایک مہینے کی مسافت تک میرا رعب ہے. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی رعب ایک مہینے کی مسافت تک کہ فارس کے بادشاہ نے ایک نصرانی کو تیار کیا کہ تو عمر کو قتل کر. وہ وہاں سے خنجر تیار کر کے آیا عمر رضی اللہ تعالیٰ کے قتل کے ارادے سے. آگے دیکھا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ نہ کوئی سیکورٹی ہے, نہ کوئی حفاظت کا انتظام ہے, نہ کوئی محافظ ہے. کام میں لگے رہتے ہیں لوگوں کے اور کہیں بھی لیٹ کر سو جاتے ہیں. ایک درخت تھا, بہت گھنا درخت, اس کے نیچے اس کے سائے میں عمر آ کے لیٹ جایا کرتے زمین پر, ہمیں امید ہے. اس نصرانی نے دیکھا کہ یہ موقع اچھا ہے اور میں نعوذ باللہ انہیں قتل کر دوں. وہاں سے خنجر ہاتھ میں لے کر اس نے جب دیکھا عمر گہری سو گئے تو وہ اترنا شروع ہوا خنجر لے کر. ابھی وہ اتنا کے ارادہ ہی کر رہا تھا کہ اچانک ایک شیر آئے, اور بڑا خطرناک شیر. وہ آ کر عمر کے تلووں کی طرف بیٹھا اور اس نے اپنی زبان سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیر کے تلوے کو چاٹنا شروع کیا. جس حضرت عمر کو اور نیند آئی, حضرت عمر سوتے رہے, یہ حضرت عمر رضی اللہ کے تلوے کو چاٹتا رہا. حضرت عمر کی آنکھ کھلی, جب سو کر اٹھے تو شیر ایک طرف بیٹھ گیا. حضرت عمر جا بیٹھے رہے کچھ دیر. یہ منظر دیکھ رہا تھا نصرانی. اس نے دیکھا کہ اس طرح جنگل سے شیر نے آ کر عمر رضی اللہ عنہ کی طرح حفاظت کی ہے. جب شیر چلا گیا یہ نصرانی اوپر سے اترا اور سارا واقعہ عمر کو سنایا اور یہ کہا مجھے تو آپ کو قتل کرنے کے لیے اتنی رشوت دے کر بھیجا گیا تھا, لیکن جو لوگ دنیا میں عدل قائم کرتے ہیں ان کی حفاظت کا انتظام آسمانوں میں ہوتا ہے. میں آپ پر اسلام لاتا ہوں اور میں آپ کو گواہ بناتا ہوں کہ میں اس دین اسلام میں داخل ہو گیا ہوں. یہ کہہ کر اس نے عمر کے ہاتھ اسلام قبول کیا. میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اتباع سنت پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ مددیں ہوتی ہیں.
تو پھر عزیز دوستوں بزرگوں، یہ ہیں بنیادی 3 چیزیں جو میں نے عرض کی ہیں کہ سب سے پہلے دعوت اللہ، اور دوسری شرط اتباع سنت، اور تیسری بات جو میں نے عرض کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بندے کا گمان ٹھیک ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہو جاتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ مسلمان اتباع سنت پر آئے، مسلمان اتباع سنت پر آئے، مسلمان اتباع سنت پر آئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صاف فرمایا حدیث میں کہ تمہیں وہ آدمی مومن ہے ہی نہیں کہ جو اپنی تمام دل کی چاہتیں نبی کی چاہت کے تابع نہ کر دے، وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ جس کی دلی چاہتیں نبی کی چاہت کے تابع نہ ہوں وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون هواه تبعا لما جئت به، کہ جس آدمی کی دل کی چاہتیں نبی کی چاہت کے تابع نہ ہو جائیں وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ایمان کا کمال یہ ہے، ایمان کا کمال یہ ہے کہ مومن پورے دن پر چلے۔ میرے دوستوں، 3 چیزیں ایسی ہیں، بلکہ 4 چیزیں ایسی ہیں، 4 چیزیں ایسی ہیں جو ایمان کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی۔ 4 چیزیں ایسی ہیں جو ایمان کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی۔ سب سے پہلی چیز، ایمان کے بغیر استقامت نہیں ہو سکتی، ایمان کے بغیر استقامت نہیں، اور ایمان کے بغیر جتنے اللہ کے وعدے ہیں، جتنے اللہ کے وعدے ہی ایمان والوں کے ساتھ، وہ وعدے بھی ایمان کے بغیر پورے نہیں ہوں گے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ ایمان کے بغیر اعمال میں اخلاص بھی نہیں ہوتا۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ ایمان کے بغیر اعمال پر اجر نہیں ملتا۔ میری بات بہت دھیان سے سننا۔ 4 چیزیں ہیں جن کی مومن کو سخت ترین ضرورت ہے، اور یہ 4 چیزیں ایمان کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی۔ سب سے پہلی بات کہ ایمان کے بغیر اعمال پر استقامت نہیں ہوتی۔ یہ بات ہماری یاد رکھنا، ہماری بات یاد رکھنا کہ استقامت کسی عمل کو مسلسل کرنے کو نہیں کہتے۔ ایک آدمی کسی کام کو مسلسل کر رہا ہے، جی ہاں، بعض لوگ ہوتے ہیں کہ جی نماز کے پابند ہیں لیکن معاملات میں دھوکہ دے رہے، نماز کے پابند ہیں لیکن زکوٰۃ نہیں دیتے، نماز کے پابند ہیں خدا میں کرے روزہ نہیں رکھتے۔ عجیب روایت ہے، فرمایا جو آدمی ایمان لائے نماز نہ پڑھے اس کا ایمان قبول نہیں ہوگا، جو آدمی ایمان لائے نماز پڑھے روزہ نہ رکھے اس کی نماز، اس کا ایمان قبول نہیں ہوگا۔ آدمی ایمان لائے نماز پڑھے روزہ رکھے زکوٰۃ نہ دے اس کا ایمان، نماز، روزہ قبول نہیں ہوگا۔ جو آدمی ایمان لائے نماز پڑھے روزہ رکھے زکوٰۃ بھی دے مگر حج نہ کرے، وہ اس کا ایمان، اس کی نماز، اس کا روزہ، اس کی زکوٰۃ اللہ کے یہاں قبول نہیں ہے۔ کیونکہ بنیادی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قبولیت اور کامیابی کے لیے پورے دین پر چلنا شرط ہے۔ جی ہاں، کمپنی کوئی چیز ناقص آ جائے واپس کر دیں گے، کمپنی کوئی چیز ناقص بنایا واپس کر دیں گے۔ آپ گھر بنوائیں اور وہ گھر آپ کو ناقص بنا کر دیں، آپ واپس کر دیں گے کہ مجھے ناقص ہی نہیں چاہیے۔ دنیا میں کوئی آدمی کسی کا آرڈر کرے اور وہ آرڈر اس کو چیز اس کو مکمل بنا کے دے دی جائے تو وہ ناقص چیز کو واپس کر دیتا ہے کہ ہمیں آپ پورا تیاری کر کے دیجیے، ہم ناقص نہیں رہیں۔ جو اللہ تعالیٰ نے پورے دین پر چلنے کا حکم دیا ہے تو مسلمان ناقص دین پر کیسے پیش کر سکتا ہے، اور اللہ اس کے ناقص دین میں کیسے راضی ہو جائے؟ مجھے پہلی بات برداشت کرنی کہ ایمان کے بغیر اعمال پر استقامت نہیں ہے۔ استقامت کسے کہتے ہیں؟ استقامت کسے کہتے ہیں؟ ہماری بات مجھے سننا، استقامت کہتے ہیں پورے دین پر چلنے کو،
اللہ نے فرمایا ہے قرآن میں وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ کہ تم میری کامل عبادت کرو، یہ صراط مستقیم ہے. تم میری کامل عبادت کرو، یہ صراط مستقیم ہے. اللہ تعالیٰ کا عجیب نظام ہے. وہ استقامت کو دیکھنے کے لیے کہ دیکھیں گے کتنی استقامت ہے. اللہ تعالیٰ اچانک حکم لے آتے ہیں. اللہ اچانک حکم لے آتے ہیں کسی کام کا کہ دیکھیں گے استقامت کتنی ہے. اور اللہ تعالیٰ کا عجیب نظام ہے. وہ سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ جو عبادت کر رہا ہے اس عابد کے اندر عبادت سے تواضع پیدا ہو رہی ہے یا بڑائی پیدا ہو رہی ہے. اس عبادت سے بڑائی پیدا ہو رہی ہے یا اس عبادت سے تواضع پیدا ہو رہی ہے. اگر بڑائی پیدا ہو رہی ہوتی ہے تو وہ اگلے کام کا انکار کر دیتا ہے، اور اگر تواضع پیدا ہو رہی ہوتی ہے تو یہ اگلا حکم پورا کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ اللہ نے استقامت دیکھنے کے لیے حکم دیا، فرشتوں کو حکم دیا آدم کو سجدہ کرنے کا. سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. استقامت کی بات یہ تھی کہ یہ اس حکم کو پورا کر دیتا، ان حکم سے انکار کر دیا. تو میں نے عرض کیا کہ اصل میں استقامت پورے دین پر چلنے کا نام ہے. وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ کہ تم میری کامل عبادت کرو، کامل اطاعت کرو، یہ صراط مستقیم ہے. حالات ماحول دیکھ کر آدمی دائیں بائیں ہوتا رہے. میں عرض کرتا ہوں ایک مین روڈ ہوتا ہے، ایک مین روڈ ہوتا ہے کہ بھئی یہ سیدھا راستہ ہے، اور ایک ہوتے ہیں راستے بائی پاس الگ الگ. تو جب مین روڈ پر کوئی دقت پیش آتی ہے تو مسافر یہ سوچتا ہے کہ چلو یہاں سے کچے میں اتر جاؤں اور یہاں سے ادھر ادھر گلیوں میں گھوم گھام کے پھر میں آ جاؤں گا سیدھے راستے پر. فرمایا قرآن یہ کہتا ہے کہ میرا سیدھا راستہ نہیں، یا کہ ہمارا سیدھا راستہ ہی ہے، اس کا اتباع کرو. اور جو اس کے علاوہ چھوٹے چھوٹے راستے اور گلیاں ہیں ان گلیوں میں نہ بھٹک جانا، ورنہ تم سیدھے راستے سے دور ہو جاؤ گے اور سیدھے راستے سے بھٹک جاؤ گے. فرمایا کہ استقامت پورے دین پر چلنے کا نام ہے. ورنہ منافقین وہ کفر اسلام کے بارڈر پر چلتے تھے، حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ بارڈر کا علاقہ کتنا خطرناک ہوتا ہے. بارڈر کا علاقہ کتنا خطرناک ہوتا ہے، کیونکہ آدمی اگر بارڈر کے علاقے میں چل رہا ہوتا ہے اور اچانک اس کا پیر پڑ جائے دوسرے ملک میں، اسے اندازہ نہیں ہوتا کہ وہ کہاں تک چلا گیا ہے. تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایسے لوگوں کو قید کر لیا جاتا ہے، جیلیں ہو جاتی ہیں، کئی سال گزر جاتے ہیں ان کو جیلوں میں، ان کو چھوڑتے نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں آپ ہماری حد میں داخل ہو گئے. جب انسانوں کی ان حدوں کے قائم کرنے کی اہمیت ہے تو جو اللہ نے حدیں قائم کی ہیں، لا تقربوا مال الیتیم، لا تقربوا الزنا، ایک حقوق اللہ میں سے، حقوق العباد میں سے فرمایا کہ لا تقربوا مال الیتیم، یتیم کا مال کے قریب مت جانا. اللہ تعالی حدود سے دور رہنے کا حکم دیتے ہیں. تو میں نے عرض کیا کہ جو لوگ منافقین جو ہوا کرتے تھے وہ کفر اسلام کے بارڈر پر چلتے تھے. اللہ نے عجیب ان کا حال بیان کیا ہے. فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، ایسے بھی لوگ ہیں جو کفر اسلام کے بارڈر پر چلتے ہیں، نہ پورے دین میں، اللہ مجھے معاف فرمائے، نہ پورے اسلام میں نہ پورے کفر میں. جی ہاں، یہ میری بات بہت ضروری ہے. مسلمان نے سنت سے ہٹ کر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر ایک نیا راستہ نکالا ہے. وہ کہتے ہیں یہ جائز کا راستہ ہے، یہ تو سنت کا راستہ ہے، یہ کفر کا راستہ ہے. اس کے درمیان ایک راستہ ہے جواز کا کہ چلو ایسے بھی کر لیتے ہیں. حالانکہ ایسا کوئی راستہ نہیں ہے، راستے صرف دو ہیں، یہ اتباع سنت ہے، اتباع بدعت ہے.
یہ اتباع سنت ہے، یہ اتباع ہدایت ہے، یہ اتباع گمراہی ہے. دو راستے ہیں، دو راستے میں سے ایک راستہ آدمی اختیار کر لے. منافقین وہ کفر و اسلام کے بارڈر پر چلتے تھے. اگر ان کو حالات اچھے لگائے اسلام کے تو ادھر ہو جاتے تھے، برے حالات رہتے تو ادھر ہو جاتے تھے. یہاں تک لکھا علماء نے کہ اگر مسلمانوں کے ساتھ آ کر کسی کے یہاں لڑکی پیدا ہو جاتی تو وہ کہتا کہ اسلام اچھا مذہب نہیں ہے، لڑکی پیدا ہو گئی ہے. آپ دیکھیں لڑکی کا پیدا ہونا جو انسان کے اختیار سے باہر کی چیز ہے، اس پر منافقین یہ کہتے تھے کہ اسلام میں خیر اور شر وہ اس پر ہے کہ لڑکی پیدا ہو تو اسلام میں کوئی خیر نہیں ہے. اور اگر کافروں کے ساتھ اگر لڑکا پیدا ہو جائے تو کہتے ہیں کہ کفر والا دین، جو کافروں کا مذہب یہ برکت والا مذہب ہے، نعوذ باللہ یہ صحیح دین ہے. فرمایا کہ استقامت تو یہ ہے کہ آدمی پورے دن پر چلے. استقامت یہ کہ پورے دن پر چلے. تو میں نے عرض کیا کہ ایمان کے بغیر استقامت نہیں ہے. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، کہ جو پر ایمان لائے ہیں ان کو تو چاہیے کہ وہ استقامت کے ساتھ چلیں، یعنی اللہ کے ہر حکم کو پورا کریں، اللہ کے ہر حکم کو پورا کریں. اس لیے اللہ تعالیٰ کے جو احکام آتے ہیں وہ احکام آتے ہیں کبھی حیثیت کے خلاف، کبھی ماحول کے خلاف، کبھی معمول کے خلاف، کبھی انسان کی ضرورت کے خلاف. آپ غور کیجیے اللہ تعالیٰ نے گدھے کے گوشت کو حرام کیا ایسے موقع پر جب صحابہ سفر میں تھے. صحابہ سفر میں تھے، وہ کھانا ختم ہو گیا، کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا. گدھے اس زمانے میں حلال تھے. صحابہ نے گدھا ذبح کیا، اس کا گوشت بنایا. جب گوشت تیار ہو گیا اور صحابہ کھانے کے لیے بیٹھنے لگے، اچانک حکم آ گیا اللہ کی طرف سے. آپ فرمایا جاؤ اعلان کر دو جا کے صحابہ میں کہ اللہ نے اسی وقت گدھے کے گوشت کو حرام کر دیا. کیوں؟ اللہ تعالیٰ امتحان لینا چاہتے ہیں. میرے بندے میری بات مانتے ہیں یا نہیں؟ یہ نہیں کہا جی مدینے پہنچ جاتے پھر حرام ہو جاتا، اس کے علاوہ کھانے کو کچھ اور مل جاتا پھر یہ حرام کر دیا جاتا. کھانے کے لیے اور کچھ نہیں ہے، بھوک کی شدت ہے اور گدھے کا گوشت حرام کر دیا اللہ نے. ہم دیکھنا چاہتے ہیں انہیں استقامت ہے یا نہیں. اللہ تعالیٰ استقامت کو جانچنے کے لیے، یہ بہت ضروری بات کر رہا، اللہ مومن کی استقامت کو جانچنے کے لیے اچانک حکم لے آتے ہیں اس کی ضرورت کے خلاف. حالانکہ کھانا ضرورت ہے اور بھوک کا وقت ہے اور حلال گوشت موجود ہے. اللہ نے دیکھنے کے لیے کہ میری اطاعت کتنی کرتے ہیں، اللہ نے اچانک گدھے کے گوشت کو حرام کر دیا. صحابہ نے کہا اللہ کو حکم ہے، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے کیسے کیسے امتحان لیے ہیں، اللہ اکبر. یہاں تو ضرورت کا مسئلہ پیش آ گیا، اس نے امتحان لے لیا. ادھر عبادت نے امتحان لیا کہ تمام صحابہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے تھے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے. اچانک نماز میں حکم آ گیا آپ رخ پھیر لیجیے بیت اللہ کی طرف. آپ کے صحابہ فوراً گھوم گئے. اللہ نے امتحان لیا کہ دیکھیں اگر ہم ان کا رخ بدلتے ہیں نماز میں تو کیا یہ نماز ادھر ہی پڑھتے رہتے ہیں بیت المقدس کی طرف یا ان کا یہ اپنا قبلہ بدل لیتے ہیں. فوراً صحابہ گھوم گئے بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف. اللہ نے فرمایا میں نے یہ اس لیے کیا ہے کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کون نبی کا اتباع کرتا ہے کون نہیں کرتا. میرے دوستو عزیزو، صرف اتنی بات نہیں ہے بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کا امتحان اس طرح بھی لیا ہے کہ دیکھیں ان کو اپنی ماں سے، اپنے باپ سے، اپنی بیوی سے، اپنے بھائی سے، اپنے قبیلے سے، اپنے خاندان سے، اپنے وطن سے، اپنی دکان سے کس چیز سے محبت زیادہ ہے ہمارے مقابلے میں. سوچیے آپ. اللہ نے حکم دیا ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کو ذبح کریں. بیٹے کو ذبح کر کے ثابت کر دیا کہ اولاد سے محبت نہیں اللہ سے محبت ہے. ادھر ابراہیم علیہ السلام نے تو بیٹے کو ذبح کیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں ایک ایسے صحابی کو پکڑا جو اپنے باپ سے زیادہ محبت کرتے تھے، اپنے باپ سے محبت کرتے تھے.
سب سے زیادہ اپنے باپ کو چاہنے والے صحابی، آپ ان کو پکڑا، فرمایا یہاں آؤ، جاؤ اپنے باپ کا سر کاٹ کر لاؤ۔ یعنی سوچیے آپ، کسی بیٹے کو پکڑ کر یہ کہنا اپنے باپ کا سر کاٹ کے لاؤ، کوئی آسان بات؟ ان صحابی نے پوچھا نہیں آپ سے پلٹ کر کہ جی کیا وہ جرم ہو گیا، اگر کیا غلطی ہو گئی، میں لے آؤں گا سر کاٹ کے، آپ کا حکم ہے، مگر آپ بتائیے اس سے کیا غلطی کیا ہو گئی؟ انہوں نے آپ سے پوچھا نہیں۔ روایت میں ہے یہ صحابی فوراً دوڑے، میں کہاں جا رہے؟ عرض کیا کہ آپ کا حکم ہے، میں باپ کا سر لے کر آتا ہوں۔ یعنی میں کہتا ہوں کہ یہ کوئی خاص صحابی نہیں ہے، پوری امت ایسی بنائی گئی تھی، پوری امت کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اشاروں پر جان دینے والے، آپ کے اشاروں پر آپ کے دشمنوں کی جان لینے والے آپ نے ایسے تیار کیے تھے۔ یہ صحابی دوڑے فوراً، کہا جا رہا ہے کہ آپ پیسہ لے کر آتا ہوں باپ کا، اور میں ہم تو تمہارا امتحان لے رہے تھے کہ تمہیں ہم سے محبت زیادہ ہے باپ سے زیادہ ہے۔ اب دیکھ لو مسلمان کا ہے، اگر باپ کہتے کہ اس میں عمل نہیں کرنا ہے، کہتے کہ ٹھیک ہے پر جی جیسا آپ کا حکم ہو، لا طاعت لمخلوق فی معصیۃ الخالق۔ اگر ساری دنیا تم سے کہے یہ سنت چھوڑ دو، تم یہ کہو کہ میں آپ کے تابع نہیں ہوں، میں آپ پر ایمان نہیں لایا، میں ایمان لایا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، میرے نبی، میرے امام، میرے مقتدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، آپ کو کوئی حق نہیں ہے اس کا کہ آپ مجھے سنت سے روکیں، اس لیے کہ میں آپ پر ایمان نہیں لایا، میں ایمان لایا ہوں، رسول پر ایمان لایا ہوں۔ رسول پر ایمان لانے کا مطلب ہی یہی ہے کہ آپ رسول کی اطاعت میں اس کے غیر کی بات نہ مانیں، اور اللہ پر ایمان لانے کہتے ہی اس کو ہیں کہ آپ اللہ پر ایمان لانے میں اللہ کے غیر کی بات نہ مانیں، ورنہ تو صاف کہا ہے قرآن نے کہ جس شخص نے اللہ کے حکم کے مقابلے میں اس کے غیر کی بات مانی ہے، اس نے اللہ کے غیر کو رب بنا لیا ہے۔ بالکل صاف قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے۔ آپ نے صاحب عدی بن حاتم سے، عدی اگر تم نے اپنے علماء مشائخ کی بات کو سنا اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف، تو تم نے اپنے علماء اور مشائخ کو اللہ کے مقابلے میں رب بنا لیا ہے۔ یہ آپ نے عدی بن حاتم نے صاف فرمایا، اسی کو اللہ قرآن بیان کیا ہے، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ۔ تو میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ امتحان لیتے ہیں اس طرح کہ دیکھیں یہ ہماری بات کہاں تک مان ہے۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کا امتحان لیا ہے، اور بڑے سخت امتحان ہوئے ہیں صحابہ کی استقامت کے۔ میں پہلی بات کہہ رہا ہوں کہ ایمان کے بغیر استقامت نہیں ہے، ایمان کے بغیر استقامت نہیں ہے۔ اس استقامت کا جو اللہ نے امتحان لیا صحابی کے، اللہ اکبر، آپ غور کریں۔ صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر ایسے مجتمع تھے۔ قریش نے عہد توڑا، بہت مزے کا واقعہ ہے، قریش نے عہد توڑا، پھر گھبرائے کہ ہم نے بدعہدی کی ہے، ایسا نہ ہو کہ آپ ہم پر حملہ کر دیں۔ تو قریش نے ابو سفیان کو متکلم بنا کر، وہ اسلام نہیں لائے تھے، وہ کہا کہ جاؤ تم جا کر بات کرو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور ان سے یہ کہو کہ وہ ہماری صلح کی مدت میں توسیع کر دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فیصلہ کر دیا، اللہ کے رسول نے ایک فیصلہ کر دیا تھا۔ اللہ کے نبی کے فیصلے کو نہ ماننے والا، قبول نہ کرنے والا، اللہ نے صاف فرمایا قرآن میں کہ وہ آدمی مومن ہو نہیں سکتا جو نبی کے فیصلے کو قبول نہ کرے۔ وہ آدمی مومن نہیں ہو سکتا جو نبی کے فیصلے کو قبول نہ کرے۔ یہ ابو سفیان آئے، آپ نے فرمایا دیکھو ابو سفیان آ رہے ہیں مکہ مکرمہ سے، اور اب کوئی مطالبہ لے کر آ رہے ہیں۔ صحابہ کا امتحان تھا اس میں کہ اپنی رشتہ داری کی وجہ سے، اپنے تعلق والوں کی وجہ سے، کیا یہ اپنے رشتہ داری کی وجہ سے کفر کا ساتھ دیتے ہیں، یہ اسلام کا ساتھ دیتے ہیں، نبی کا ساتھ دیتے ہیں یا مشروں کا ساتھ دیتے ہیں۔ یہ امتحان تھا صحابہ کا۔ ابو سفیان آئے، آ کر ملاقات کی ابو بکر صدیق کہ ابو بکر تم یہ فیصلہ بدلوا دو اللہ کے نبی کا۔ ابو بکر نے کہا نہیں، جو اللہ کے نبی کا ہے وہ ہمارا فیصلہ ہے۔ پھر یہ گئے حضرت عمر کے پاس،
حضرت نے سخت بات کی. حضرت فرمایا اللہ پہلا فیصلہ بھی ختم کرے، اس فیصلے کو بھی، اس عہد کو بھی ختم کرے. جو نبی کا فیصلہ ہے وہ ہمارا فیصلہ ہے. پھر یہ آئے حضرت فاطمہ کے پاس، ان سے کہا اگر تو ابا جی سے بات کر کے یہ فیصلہ بدلوا دو. تو حضرت فاطمہ نے کہا جو اللہ کا فیصلہ ہمارا فیصلہ ہے. یہ آئے اپنی بیٹی کے پاس، ام حبیبہ کے پاس، اس سے آ کر کہا کہ تم یہ فیصلہ بدلوا دو. انہوں نے بڑی سخت بات کی، حالانکہ بیٹی تھی، باپ کی جان خطرے میں ہے، باپ کا سارا خاندان خطرے میں ہے، لیکن ام حبیبہ نے کہا کہ نہیں، فیصلہ اللہ کے رسول کا ہے، نہیں فیصلہ ان کا، فیصلہ ہمارا ہے. یہ کیا آخر یہ اس کی کیا وجہ تھی؟ سارے ایمان والوں سے کا امتحان لینا تھا کہ تم اسلام کے ساتھ ہو یا کفر کے ساتھ ہو، نبی کے ساتھ ہو یا نبی کے دشمنوں کے ساتھ. صاف بات ہے، میں تو آپ سے کھل کے کہہ رہا ہوں. یہ امتحان تھا صحابہ کا کہ دیکھیں ان میں سے کس کے دل میں اپنے خاندان کی، اپنے قبیلے کی اور اپنے رشتہ داروں کی اور اپنے جن سے تجاری تعلقات ہیں، یہ ان سے محبت کرتے ہیں یا غریبی سے محبت کرتے ہیں. صاف امتحان تھا. بلکہ ایک روایت میں تو آتا ہے، کہ تو آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنا کوئی جھگڑا لے کر آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کر دیا، جو حق فیصلہ تھا آپ نے کر دیا، جس کا حق فیصلہ تھا اس کا فیصلہ ہو گیا. دوسرے نے کہا نہیں جی مجھے تو یہ فیصلہ منظور نہیں ہے. وہاں سے اٹھ کے عمر کے پاس گئے، جا کے دونوں عمر سے بات کی. اس نے کہا جی یہ فیصلہ اللہ کے نبی نے فیصلہ کیا ہے، آپ بتاؤ، آپ ذرا بات کر لو، دوبارہ ہماری درخواست رکھ دو، یہ فیصلہ بدل جائے. حضرت نے پوچھا اس دوسرے آدمی سے، بتاؤ بھائی تم کیا کہتے ہو؟ اس نے کہا جی مجھے تو نبی کا فیصلہ منظور نہیں ہے. آپ سنیے قصہ عجیب ہے. اس نے کہا مجھے تو نبی کا فیصلہ منظور نہیں ہے. عمر رضی اللہ اندر گئے، تلوار رائے نکال کے اور اس آدمی کو قتل کر دیا. سیدھا کام. کیا کیا کہ جس کو نبی کا فیصلہ منظور نہیں ہے ہمیں اس کی حیات منظور نہیں ہے، اسے قتل کر دیا عمر نے. اس پر آیت نازل ہوئی ہے کہ رب کی قسم وہ لوگ یہ والے نہیں ہو سکتے جو نبی کی چاہت کو اپنی چاہت پر مقدم نہ کرو، یہ والے نہیں ہو سکتے. تو میں نے عرض کیا کہ یہ استقامت کا امتحان ہے صحابہ کا. پورا قبیلہ بنو قریظہ وہ چڑھ کر آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پر. ان کے سردار سعد فرمایا آپ نے کہ سعد جو فیصلہ کرے ہمیں منظور ہے. حضرت نے فیصلہ کیا ان کی لڑکیوں کو تقسیم کر دیا جائے، ان کی عورتوں کو تقسیم کر دیا جائے مسلمانوں میں، ان کے ہتھیاروں کو تقسیم کر دیا جائے مسلمانوں میں، ان کے مال کو غنیمت بنایا جائے، اور ان کے جو لڑنے والے ہیں، جو فساد چاہتے ہیں، جو جنگ چاہتے ہیں، لڑائی چاہتے ہیں، انہیں قتل کر دیا جائے. فرمایا سعد نے کہ میں تو اپنی قوم کے ساتھ نہیں دوں گا، میں تو اللہ کے رسول کے ساتھ دوں گا. دیکھیے اللہ اکبر، کوئی صحابی ایسے نہیں ہے جن کی وفات پر عرش ہل گیا ہو. حضرت سعد کی وفات پر عرش ہل گیا، حضرت سعد کی وفات پر عرش ہل گیا، کیونکہ انہوں نے صاف فیصلہ کیا قوم کے خلاف نبی کی حمایت میں. میرے محترم دوستو، میں نے تو آپ کو مثالیں صحابہ کی اطاعت کی دی ہیں تاکہ پتہ تو چلے کہ آخر ایمان کسے کہتے ہیں. پتہ چلے ایمان کسے کہتے ہیں. یہ ایمان ہے، یہ صحابہ کا ایمان ہے. استقامت اسے کہتے ہیں کہ آپ ہمیں کسی بھی طرح آزما لیجیے، آپ ہمیں کھڑا پائیں گے اپنی اطاعت میں، اللہ کی عبادت میں، جی پر استقامت میں آپ ہمیں کھڑا پائیں گے. آپ جس طرح چاہیں ہمارا امتحان لے لیں. میں نے پہلی بات. دوسری بات میرے دوست یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جتنے وعدے دین پر ہیں یہ سارے وعدے یقین کرنے والوں کے لیے پورے ہوں گے. آپ سوچیے، داعی کی نظر نتیجے پر ہوتی ہے، داعی کی نظر ہمیشہ نتیجے پر ہوتی ہے. حالات کیسے بھی ہوں، حالات کتنے بگڑ جائیں، لیکن داعی اللہ تعالیٰ کے وعدے پر یقین رکھتا ہے. میں آپ کو چند واقعات عرض کرتا ہوں کہ داعی کی نظر ہمیشہ نتیجے پر رہتی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابتداء نبوت میں
جب حاجی آتے تھے، قافلے آتے تھے باہر سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک کے پاس جا کر میں آپ کو پیش کرتے کہ مجھے ٹھکانہ دے دے، کبھی یہاں سے لے جائے، میں اپنا وطن چھوڑنے کو تیار ہوں، کوئی مجھے اپنے وطن اپنے ملک پہ لے جائے، کہاں فارس کہاں مکہ، کوئی کہتا ہے آپ مجھے خدا لے جاؤ، میں چاہتا ہوں کہیں بھی جا کر اللہ کے دین کا پیغام لوگوں تک پہنچاؤں، یہاں کے لوگ میری بات نہیں سن رہے تو مجھے لے چلو، میں تمہارے ساتھ جانے کو تیار ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک قبیلے کی خوشامد کرتے تھے، آپ ہمارا سخت تھا، کوئی آپ کی بات سنتا نہیں تھا۔ چنانچہ بہت مزے کی بات ہے کہ دائی کی جو نظر ہوتی ہے وہ حالات کو نہیں دیکھتا کہ کیا کثرت پرسی ہے اور کیا حالات ہماری جو ہے تنگی کے اور ذلت کے ہیں۔ آپ نے ایک قبیلہ تھا بکر بن وائل، بہت دھیان سے سننا بات، ایک قبیلہ بکر بن وائل، آپ نے ان سے کہا کہ تمہارا دبدبہ کچھ ہے، تم ہمیں ساتھ لے چلو۔ اس قبیلے نے کہا جی ہم تو ہیں تو بہت تعداد میں، لیکن ہم آپ کو ساتھ نہیں لے جا سکتے۔ اب میں کیا بات ہے کیوں؟ اس نے کہا جی ہم جہاں رہتے ہیں وہ علاقہ فارس کا ہے، اور فارس بڑا ظالم بادشاہ ہے اور بڑا طاقتور بادشاہ ہے، اور فارس وہ ایسا بادشاہ ہے کہ وہ کسی کے عذر کو قبول نہیں کرتا، کسی گناہ کو معاف نہیں کرتا۔ اگر ہم آپ کو لے گئے اپنے ساتھ تو وہ ایسا نہ ہو کہ وہ ہمیں اس جرم میں پکڑ لے، اس لیے ہمیں فارس کا ڈر ہے، ہم آپ کو ساتھ نہیں لے جا سکتے۔ یہ فارس نے کہا۔ آپ نے کیا فرمایا؟ یہ سننے کی بات ہے۔ آپ نے فرمایا فارس والوں سے اگر تم اس وقت 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر اس وقت کہہ لو، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ فارس کی بیویاں تمہارے بستروں پر تمہاری باندیاں بن کر تمہاری بیویاں بن کر رہیں گی، اور اس کی اولاد تمہاری غلام بن کر رہے گی۔ یہ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں اگر تم اس وقت 33 مرتبہ، جو تسبیحات مسلمان نماز کے بعد بھی نہیں پڑھتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تسبیحات فارس کے کافروں کو بتا رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں ایک فارس کے کفار اگر تم اس وقت ان تسبیحات کو پڑھ لو تم اگر اللہ کا ذکر کر رہے ہو۔ سنیے آپ فارس کے کافروں کو آپ یہ تسبیحات بتا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اے کفار، اے فارس کے کافروں، اگر تم 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر تم کہہ دو، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ فارس کی بیویاں تمہارے بستروں پر ہوں، کیونکہ آپ کی نظر نتیجے پر ہے، آپ کی نظر نتیجے پر ہے، آپ حالات نہیں دیکھ رہے، مکہ مکرمہ کی تنگی آپ پر، وہ اس کو نہیں دیکھ رہے، آپ کی نظر نتیجے پر ہے، کیونکہ مجھے عرض کرنا ہے کہ جو وعدوں کا یقین کریں گے انہیں اللہ کی مدد کا یقین ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر وعدوں پر ہے، آپ بے تکلف ان سے کہا کہ اگر تمہیں یہ بات مان لو تو میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ فارس کی بھی تمہارے بستروں پر ہوں گی، اس کی اولاد تمہاری غلام ہوگی۔ آگے چلیں اور حالات تنگ ہوئے آپ پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مشرک سے کہا آپ نے بیت اللہ میں نماز پڑھنے کی اجازت مانگی کہ میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں بیت اللہ میں۔ آپ نے فرمایا میں بیت اللہ میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں۔ جن کے ہاتھ میں اقتدار تھا انہوں نے صاف منع کر دیا۔ آج کل مسلمان بھی یہ سوچتا ہے کہ بھائی اس کی بھینس اس کی لاٹھی، جی ہاں جس کی لاٹھی اس کی بھینس، ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم تو بے اختیار ہیں، ہم تو ہمارے پاس تو کچھ ہے نہیں، جی ہاں اقتدار غیروں کا ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں، جی ہاں یہ احساس کمتری مسلمانوں میں احساس کمتری ہے، کیا مقلیت میں بھی ہیں اور اختیارات میں نہیں ہیں۔ میں آپ سے بہت کام کی بات کر رہا ہوں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ مجھے چابی بیت اللہ کی چابی دے دو، تم دروازہ کھول کے میں 2 رکعت نماز پڑھ لوں بیت اللہ میں، تو مشرک نے کہا کہ نہیں چابی نہیں ملے گی۔ آپ نے فرمایا کہ اچھا یہ بتاؤ جس دن چابی میرے ہاتھ میں ہوگی اور میں جس کو چاہوں گا دوں گا، اس دن کیا ہوگا؟
تو قریش نے کہا وہ دن ہماری ذلت کا ہوگا، اور ایسا کبھی ہو بھی نہیں سکتا، اگر ہوا تو ہماری ذلت کا، فرمایا کہ نہیں، وہ تمہاری عزت کا دن ہوگا۔ آپ یہ بات اس زمانے میں کہہ رہے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس قسم کرسی میں ہیں، آپ فرمایا اس دن کیا ہوگا، چابی میرے ہاتھ میں ہوگی۔ نبی کے مزاج میں انتقام نہیں ہوتا، نبی کے مزاج میں انتقام نہیں ہوتا۔ جب آپ مکہ میں فاتحہ نہ داخل ہوئے، میں بلاؤ اس آدمی کو جس نے ہمیں چابی نہیں دی تھی، آج ہم چابی اس کو دیں گے۔ آپ نے ان کو بلایا، لو بھائی چابی تم رکھو اپنے پاس، اس دن چابی تم نے ہمیں نہیں دی تھی لیکن آج ہم چابی تمہیں دیتے ہیں۔ سوچیے آپ کی نظر کہاں؟ تو میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے جو وعدے کرتے ہیں، اللہ نبی سے وعدے برے حالات میں کرتے ہیں ہمیشہ۔ اگر آگے اور آپ کے حالات تنگ ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے چھپ کر نکلے، آپ کی جان کو خطرہ، آپ کو قید کرنے کا، قتل کرنے کا اعلان ہو گیا ہر طرف، اور انعامات کیسے انعام ملے گا، ہر کافر انعام کی شوق میں اور آپ کو کہ دشمنی میں آپ کو قتل کرنے کے لیے تلاش میں نکل گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکل رہے تھے مکہ مکرمہ سے، ایک جگہ آ کر سراقہ ابن مالک نے آپ کو پکڑ لیا، آپ تک پہنچ گیا۔ سراقہ ابن مالک نے آپ کو پا لیا۔ اللہ تعالیٰ چاہتے آپ کو چھپا کر نکال دیتے، لیکن اس میں تو مدد کا وہ مزہ نہیں تھا جو مزہ اس میں تھا کہ دشمن آپ کے سامنے ہو، اللہ دکھلائے کہ ہم مدد کیسے کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے چھپ کر نکلے، سراقہ ابن مالک آپ کا پیچھا کیا، وہ آپ تک پہنچ گیا، اب وہ سیدھے رونے لگے دیکھ کر، اللہ تو آپ کو تکلیف جب پہنچ جائے کوئی۔ میں ابو بکر تمہارا کیا گمان ہے اس ذات کے بارے میں جو ہمارے ساتھ تیسرا ہے؟ اب میں سراقہ، آپ سوچیے، آپ یہ بات اپنے قاتل دشمن کافر سے ہو رہی ہے۔ سراقہ اگر تم یہ دن اختیار کر لو، اگر تم رہ گئے تو اس طرح کے کنگن تمہارے ہاتھوں میں ہوں گے۔ یہ بات آپ نے سراقہ ابن مالک کی اس وقت کہی جب آپ مکہ مکرمہ سے چھپ کر نکل رہے تھے اور سراقہ ابن مالک آپ کا پیچھا کر رہا تھا۔ میں تمہارے کنگن تمہارے ہاتھوں میں ہوں گے۔ آپ کا زمانہ گزر گیا، اس وقت صدیق کا زمانہ گزر گیا، حضرت عمر کا زمانہ آیا۔ حضرت نے فرمایا کہ کس طرح کا قلعہ فتح ہوا، فرمایا کہ ابھی سامان باقی ہے، ابھی سامان باقی ہے، اور لے کے آؤ، اور لے کے آؤ۔ صحابہ نے کہا جی جو کچھ تھا ہم سب لے آئے، اب وہاں اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ نہیں، ابھی سامان باقی ہے، تلاش کرو۔ جا کے تلاش کیا گیا تو کہیں سے ایک صندوق نکلا اس کے قلعے میں سے۔ اس صندوق حضرت عمر نے کھولا، اس میں سے کھول کر حضرت عمر نے سونے کے کنگن نکالے جو کسی نے ہاتھوں میں پہنا کرتا تھا، اور وہ کنگن پھینکے حضرت سراقہ بن مالک کی طرف کہ سراقہ اس دن جب تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے نکلتے ہوئے قتل کرنا چاہتے تھے، اس دن لا کر میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا، وعدہ آج پورا ہو گیا۔ سوچیے سوچیے، اپنے قاتل کافر سے آپ مکے سے چھپ کر نکلتے ہوئے وعدہ کر رہے ہیں۔ وہ وعدہ آپ کے زمانے پورا نہیں ہوا، وہ اس کے زمانے میں پورا نہیں ہوا۔ حضرت عمر کے زمانے میں تیسرا کا یہ فتح علاقہ قلعہ فتح ہوا، فرمایا کہ دیکھو یہ لو سراقہ، یہ کنگن ڈالو اپنے ہاتھ میں تاکہ آپ ساتھ کی بات آج پوری ہو جائے۔ میں یہ واقعات کوئی آپ کو خامخواہ نہیں سنا رہا، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مسلمانوں کے درمیان ان واقعات کے تذکرے کیونکہ ختم ہو چکے ہیں، یہ ان واقعات کو گزری ہوئی تاریخ سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ واقعات قیامت تک امت کو مدد کے ضابطے بتانے کے لیے کہ اگر مومن اللہ کے ساتھ اپنا گمان ٹھیک رکھے اللہ کے ساتھ اور اللہ کے وعدوں پر یقین رکھے تو اللہ تعالیٰ آج بھی مسلمان کے لیے ان وعدوں کو اس طرح پورا کریں گے جسے نبی کے زمانے میں پورا کیا ہے۔ سوچیے سارے وعدے برے حالات میں ہوئے۔ آگے چلیے، حدیبیہ آپ ہجرت کر لی آپ نے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کر عمرے کے لیے آئے۔ صحابہ مشرکین نے آپ کو عمرے سے روک دیا، عمرہ نہیں کرنے دیں گے، آپ واپس جائیں گے۔ ابھی وہاں سے ہٹے نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ فتح
نازل فرما دی اور صاف فرمایا اللہ تعالیٰ نے اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا کہ لیے ہم نے آپ کو کھلا. حالانکہ فتح کوئی چیز نہیں ہے یہاں فتح کوئی چیز نظر نہیں آ رہی ہے. صحابہ کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس کیا جا رہا ہے. نبی کی نظر ہوتی ہے نتیجے پر. آپ نے فرمایا جو آج مجھ سے مطالبہ کریں گے میں پورا کروں گا کیونکہ آپ کی نظر نتیجے پر ہے. ایک اس موقع پر سہیل آئے, سہیل بن عمرو, اور کہے جو آپ رسول لکھا ہے نا اس پہ, اسے رسول کہا, آپ کو رسول نہیں مانتے. آپ کا نام کٹوایا اس میں سے سہیل بن عمرو نے, مشرک نے. حضرت فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اس سہیل نے اتنی بری حرکت اللہ کے نبی کے ساتھ کی تھی کہ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ مجھے جب بھی سہیل پر قابو پر مل گیا میں اس کے سامنے کے دانت توڑ دوں گا تاکہ یہ کبھی صاف نہ بول سکے. یہ حضرت عمر کو غصہ تھا سہیل پر کیونکہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رسول کا نام کٹوایا تھا کہ اس نے رسول کا نام کاٹیے اس میں سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لاؤ میں کاٹ دیتا ہوں. ان کے یہ رسول مانے یا نہ مانے ان کے ماننے سے کیا ہوتا ہے, رسول تو رسول ہے, یہ نہیں مانتے تو ان کا نقصان ہے. جو رسول کو رسول نہیں مانے گا وہ جائے گا نرک میں, جو رسول کو رسول مانے گا وہ جائے گا ہمیشہ کی جنت میں اور سرگ میں. اگر نہیں مانتے تو نہ مانے, کیا بات ہے. کسی کے ماننے سے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے. آپ رسول کو رسول نہیں مانتے تو نہ مانے. منافقین اگر کہا کرتے تھے نشہد انک رسول اللہ, اللہ نے فرمایا کہ تم کیوں گواہی دے رہے ہو کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. اللہ تو خود گواہ ہے اللہ کے رسول کے رسول ہونے پر. اللہ تو خود گواہ ہے رسول کے رسول ہونے پر, تمہاری گواہی کی کیا ضرورت ہے. اور اللہ جانتا ہے کہ منافقین جھوٹے ہیں, یہ رسول کو کہتے ہیں کہ رسول ہیں حالانکہ پر ایمانی لازم کی بات نہیں مانتے اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے رسول ہیں. تو میں نے عرض کیا کہ اس نے کہا کہ رسول کا لفظ کاٹ لیا. اب میں عمر کاٹ دو کہ اللہ ہم تو نہیں کاٹ سکتے. اللہ مجھے تو میں کاٹ دیتا ہوں. آپ کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا, اللہ نے آپ کو بتایا کہ یہاں رسول لکھا ہوا ہے, آپ نے اس کو کاٹ دیا. میں ٹھیک ہے. حضرت عمر کو غصہ آ گیا سہیل پر. حضرت عمر نے کہا میں اس کے سہیل کے سامنے کے دانت توڑوں گا, میں سہیل کے سامنے کے دانت توڑوں گا. حضرت عمر نے طے کر دیا. بدر کے موقع پر سہیل قیدیوں میں قید ہو کر آئے. حضرت عمر نے طے کر لیا تو اس کے دانت توڑنے. لوگوں نے جا کر اللہ کے رسول سے کہا کہ رسول اللہ عمر اس کے سہیل کے دانت توڑ رہے ہیں. میں کیا یہاں بلاؤ عمر کو. عمر کیا بات ہے. حضرت عمر نے کہا کہ اس نے آپ کا رسول کا نام کٹوایا تھا, مجھے آج اس کے دانت توڑنے, آج مجھے موقع مل گیا ہے. آپ نے فرمایا کہ عمر اس کے دانت مت توڑنا, تمہیں خبر نہیں ہے اللہ تعالیٰ اس سے ایسا بیان دلوائیں گے کہ میری وفات کے بعد جب لوگ مرتد ہوں گے اسلام سے تو یہ ایسا بیان کرے گا سہیل کہ لوگ اس کے بیان کی وجہ سے مرتد ہونے سے بچ جائیں گے. دیکھیے کہاں نبی کی نظر ہے. حضرت عمر تو دانت توڑنے کو تیار اور آزادی کی دانت میں توڑنا. اللہ ان دانتوں سے کام لیں گے. اگر تم دانت توڑ دو گے صاحب نہیں بول سکے گا, اس کے دانت مت توڑو, اللہ اس سے کام لے گا. وہی ہوا کہ آپ کی وفات پر جب ارتداد آیا, مکے میں ارتداد آیا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات فرمائی وہ آج پوری ہوئی کہ مکہ مکرمہ میں وہاں کے مسلمان جب اسلام سے مرتد ہونے لگے آج کی وفات پر, تو سہیل نے کھڑے ہو کر بیان کیا اور سہیل کے بیان کی وجہ سے لوگ مرتد ہونے سے بچ گئے. تو میں نے سوال کیا کہ یہ ایک بنیادی بات ہے. وعدے پورے ہوتے ہیں یقین کرنے والوں کے لیے. آج بھی میں خدا یہ قسم کہتا ہوں کہ اگر ان فضائل کی تعلیم بیٹھ کر فضائل سننے والے اگر وہ دن بھر سوچتے رہے کہ اللہ کا وعدہ یہ پورا ہوگا تو اللہ آج بھی وعدوں کو پورا کرنے والے. سوچیے آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں, آپ کی مجلس میں تعلیم ہو رہی, آپ وعدے اللہ کی طرف سے کر رہے ہیں. آپ نے فرمایا تعلیم کے دوران فرمایا کہ تم حرا کا علاقہ فتح کرو گے اور وہاں تم فاتحہ نہ داخل ہوگے تو وہاں ایک لڑکی بڑی مالدار زیورات سے لدی ہوئی, بہت شہزادی, بہت خوبصورت, اور یہ بھی فرمایا کالی اوڑھنی اوڑھے ہوئے ہوگی. اس کا نام بتا دیا آپ نے, آپ اس کا نام بتا رہے ہیں, اس کا نام شیما بنت بقیلہ ہوگا, وہ تمہیں ملے گی.
نئے نئے صحابہ آگے پرانے صحابہ آگے بیٹھے ہوئے، انہیں تو کھڑا نہیں ہوا کہ نئے صحابی اسی وقت آئے عزت کر کے، خریم بن اوس وہ کھڑے ہوئے پیچھے سے، کھڑے ہو کر کہا کہ یا رسول اللہ یہ لڑکی آپ مجھے دے دیجیے، فرمایا یہ تمہاری ہو گئی، تم لے لو۔ جی ہاں، اس لیے کہ جو اللہ کے وعدوں کے یقین کرتے ہیں وہ اگر مگر نہیں کرتے۔ اگر مگر تو وہاں چلتی ہے جہاں وعدوں کا یقین نہیں ہوتا، اگر مل گیا اگر دیکھ لیں گے، اگر مگر ہوتا، ہمارے اگر مگر نہیں ہوتی۔ فرمایا انہوں نے عرض کیا لڑکی مجھے، فرمایا کہ یہ لڑکی تمہاری ہو گئی۔ روایت میں ہے آپ کا زمانہ گزر گیا، اس زمانے یہ وعدہ پورا نہیں ہو سکا۔ آپ کے بعد یہ صحابی ایک جماعت کے ساتھ عراق کی طرف بھیجے گئے، وہاں کا حرا کے علاقے میں پہنچے یہ تو انہیں اس زمانے سے اس وعدے کے پرانے کا ایسا انتظار تھا۔ یہاں سے کہتا ہوں ایک آدمی رات کو سوئے، صبح سورج کے نکلنے کا جتنا اس کو انتظار ہے، اس سے زیادہ انتظار ہوتا تھا صحابہ کرام کو ان وعدوں کے پورا ہونے کا جو وعدے کیے گئے۔ جی ہاں، یہ صحابی کہنے لگے امیر صاحب یہاں میدان میں ایک لڑکی میرا انتظار کر رہی ہے، میں اس کو لے آؤں جا کے؟ سوچیا کوئی خبر آئی، کوئی میسج آیا، کوئی پیغام آیا، کسی نے آپ کو بتایا یا آپ دیکھ کر آئے؟ کچھ نہیں۔ وہاں داخل ہوتے ہی کہنے لگے کہ جی اللہ کے رسول نے اس زمانے میں مجھ سے وعدہ کیا تھا، وہ وعدہ پورا ہوگا، آج اس کا وقت آ گیا ہے، لڑکیاں میرا انتظار کر رہی ہیں۔ روایت میں ہے فوراً وہ گئے اور سیدھے جا کے میدان میں دیکھا اکیلی وہ لڑکی اپنے سفید خچر پر سوار ان کے انتظار میں۔ میں نے پوچھا تو شیما ہے کیا؟ میں شیما ہوں، آ جاؤ۔ اتنے زیورات سے لدی ہوئی اور شہزادی یہ اسے لے آئے۔ امیر صاحب نے کہا کہ سب کا حصہ ہے اس میں، سب کا حق ہے، مال اس لیے کہ مال غنیمت ہے۔ میں نے کہا جی نہیں، یہ تو اللہ کے نبی نے مجھے دی تھی، میں گواہ لے کر آؤ۔ وہ فوراً گئے، صحابہ بیٹھے ہوئے تھے ایک جگہ، انہی کی جماعت کے وہیں عراق کے علاقے میں حرا میں۔ انہوں نے کہا کیا بات ہے، کیا پریشانی ہے؟ کہ جی پریشانی کی بات یہ ہے کہ امیر صاحب کہہ رہے گواہ لے کر آؤ۔ اب وہ مدینے کا قصہ اس زمانے کا، میں گواہ کہاں سے لاؤں؟ دو انصاری صاحب ہی کھڑے ہوئے، ارے ہم گواہی دیں گے بھی، ابھی کی تو بات ہے، تعلیم کا حلقہ ہو رہا تھا۔ یہ آپ سوچیے، ہمیں صبح کی تعلیم کی شام کو خبر نہیں، شام کی تعلیم کی صبح کو خبر نہیں کہ ہم نے کیا فضیلت پڑھی تھی، کون سے عمل پر کیا فضیلت تھی، ہمیں نہیں معلوم۔ اور ان صحابی کو یہ وعدہ اس زمانے سے معلوم ہے اور اس کے انتظار میں تھے، یہاں تک کہ میدان میں گئے، اللہ نے اس یقین پر وعدے کو پورا کر دیا۔ تو میں نے آپ کو ایک مثالیں پیش کی ہیں کہ وعدے پورے ہوتے ہیں یقین کرنے والوں کو۔ اگلی بات یہ ہے میرے دوستوں، حالات کسی بھی خراب ہوں، حالات سے متاثر ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جتنے وعدے کیے ہیں صحابہ سے برے حالات میں کیے ہیں۔ اگر وعدے اچھے حالات میں ہوتے تو منافقین بھی کہتے ہاں یہ ہو جائے گا، ہاں یہ بھی ہو جائے گا، یہ بھی ہو جائے گا۔ سارے وعدے برے حالات میں کیے گئے۔ دیکھیے آپ خندق میں، اللہ خندق میں بھوک زیادہ، سردی زیادہ، خوف زیادہ، دشمن زیادہ، ہتھیار کم، اور مزید یہ ہوا کہ وہ چٹان اڑ گئی، نہ خندق کا کام روک دیا۔ اللہ کی شان، اتنے برے حالات اور وعدے کیا کیا اللہ نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ سے کہ قیصر کسریٰ کے اور مدائن کے شہر، ان کے قلعے فتح ہونا مجھے دکھلا دیا گیا۔ حالات ایسے خراب ہو رہے اور وعدے اتنے بڑے بڑے ہو رہے۔ منافقین نے کہا سارے وعدے دھوکہ ہے، کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ حالات اتنے خراب ہیں ان کے، اور یہ کہہ رہے کہ محلات فتح ہو رہے۔ حضرت جابر کے یہاں کتنا کھانا، اللہ اکبر، سارے مدینے کھانا کھایا، کھانا بچ گیا۔ یہ سارے وعدے برے حالات میں ہو رہے ہیں۔ ہم یاد کرنا چاہتے ہیں کہ جو آدمی جن حالات میں اللہ کے وعدوں کا یقین کر کے اللہ کے ساتھ گمان ٹھیک کر لے گا،
اللہ تعالیٰ آج بھی اپنے بندوں کی ایسے ہی مدد کرنے والے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے 50 صحابہ کے بقدر ایک مومن کو اجر ملے گا اس زمانے میں، اور 10 صحابہ کے بقدر ایک مومن کی مدد ہوگی اس زمانے میں۔ آپ نے صاف فرمایا کہ تمہارے جو لوگ تمہارے بعد آئیں گے ان میں سے ایک مومن کو جو اجر ملے گا عمل پر، وہ تم میں سے 50 کے برابر اجر ملے گا۔ بتائیے جب 50 صحابہ کے بقدر ایک مومن کو اجر ملے گا بعد والوں میں، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتنے وعدے ایمان والوں کے لیے ہیں۔ اس لیے یہ کہنا غلط اور بالکل غلط ہے کہ وہ بدلتے اس زمانے میں ہو چکی آج تھوڑی ہو جائیں گی۔ بس یہی اللہ کے ساتھ بدگمانی ہے۔ جو اللہ کے ساتھ بدگمان ہو جائے گا اللہ اس سے مدد کا ہاتھ کھینچ لیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صاحب کی عیادت کے لیے گئے، انہیں بخار تھا۔ آپ نے فرمایا کہ لا باس طہور، انشاءاللہ کچھ نہیں، ٹھیک ہو جاؤ گے، اور یہ بخار تمہاری مغفرت کے لیے، گناہوں سے طہارت کے لیے آیا ہے، گناہوں سے پاک کرنے کے لیے، تم ٹھیک ہو جاؤ گے۔ ان صاحب نے کہا نہیں جی، یہ بخار تو مجھے قبرستان پہنچا کے رہے گا۔ آپ نے فرمایا پھر تو تمہارے لیے موت ہی مناسب ہے، کیونکہ تمہارا گناہ اللہ کے ساتھ بگڑا ہوا ہے، تو موت ہی مناسب ہے۔ تو میں نے اس سے عرض کیا کہ اصل بات یہ ہے کہ بندے کو چاہیے کہ اللہ کے ساتھ میں گمان ٹھیک رکھے۔ تیسری بات یہ ہے میرے دوستوں عزیزوں کہ ایمان کے بغیر دلوں میں اخلاص بھی نہیں ہوتا۔ اخلاص کسے کہتے ہیں؟ اخلاصی استقامت ہے۔ جن میں اخلاص نہیں ہوتا وہ میدان چھوڑ دیتے ہیں۔ فرمایا کہ ریاکار لوگوں کی تعریف سے خوش ہوتا ہے اور تنقید سے ناراض ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ مخلصین وہ ہوتے ہیں کہ جو کوئی کام بھی کرتے ہیں اسے اللہ کے لیے کرتے ہیں۔ اللہ کے لیے کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا صرف کہ میں نیت اللہ کو راضی کرنے کی ہے۔ اللہ کے لیے کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر اللہ کے لیے کسی کام کے کرنے میں خاندان، قبیلہ، قوم، برادری کوئی مقابلے پر آ جائے اور ہمیں روکے اس سے، تو ہم اس کی بات نہیں سنیں گے اور ہم حق کا ساتھ دیں گے۔ فرمایا کہ اپنوں کے خلاف حق کا ساتھ دینا اخلاص ہے، صرف نیت ٹھیک ہو جانا اخلاص نہیں۔ حیات الصحابہ میں ایک واقعہ نقل کیا ہے، وہ بہت مزے کا قصہ ہے، پرانے کے نئے کسی کو سننے کا ہے۔ آج کے لوگ کہتے ہیں نا کہ جی ہم تو فلاں کے ساتھ ہیں، ہم تو فلاں کے ساتھ ہیں۔ بات تو آپ کی ٹھیک ہے بالکل، لیکن ہم نہیں کر سکتے کیونکہ ہماری برادری ناراض ہو جائے گی اور ہمارے خاندان والے ناراض ہو جائیں گے اور ہمارے دوست ناراض ہو جائیں گے، ہمارے تعلق والے ناراض ہو جائیں گے۔ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے لیکن ہم کر نہیں سکتے، اس لیے کہ ہمارے متعلقین اس بات سے مطمئن نہیں ہیں۔ میں آپ کو اس کا قصہ سنانا چاہتا ہوں۔ اخلاص کے باب میں حضرت صحابہ میں ایک واقعہ نقل کیا ہے۔ ایک آدمی تھا، قزمان اس کا نام تھا۔ اللہ کا رسول فرمایا کہ آدمی جہنمی ہے۔ صحابہ جانتے ہیں کہ جہنمی ہے، ہو سکتا ہے، اللہ کا رسول فرما رہے ہیں۔ اللہ کی شان۔ زمانہ آیا، ایک موقع آیا احد کا۔ احد کے موقع پر صحابہ سے کچھ غلطی ہوئی اور کچھ صحابہ ایک جگہ سے گھاٹی سے نیچے اتر گئے، دشمن نے پیٹ کے حملہ کر دیا، جس سے میدان فتح سے شکست میں تبدیل ہو گیا۔ تو صحابہ کو گھیر لیا دشمنوں نے صحابہ کو گھیر لیا۔ تو اچانک یہ آدمی قزمان، جس کے بارے میں تھا کہ جہنمی ہے، یہ اچانک آیا میدان میں اور اس نے آ کر مقابلہ کیا دشمنوں کا اور انصار کی مدد کی۔ انصار کہنے لگے دیکھو تو صحیح، اس کے بارے میں تو کہا تھا جہنمی ہے، یہ تو جنت والی معلوم ہوتا ہے، ہماری مدد کر رہا ہے اور مسلمانوں کا ساتھ دے رہا ہے اور دشمنوں سے مقابلہ کر رہا ہے۔ روایت میں 7-8 مشرک نے قتل کر دیا۔ صحابہ کہتے ہیں ہمارے دل میں یہ جو ہے فتنہ پیدا ہو گیا، نعوذ باللہ، کہ اللہ کے رسول نے غلط کہہ دیا تھا کہ آدمی جہنمی ہے، یہ تو جنتی معلوم ہوتا ہے۔ چنانچہ اس کی کوشش پر فتح ہو گئی۔ صحابہ کو خیال آیا کہ چلو اس کے گھر چلتے ہیں
اور اس کو جا کر اس کا شکریہ ادا کریں گے اور اس کو خوشخبری سنائیں گے فتح کی۔ صحابہ اس کے گھر گئے، جا کر اس نے کہا قزمان تم نے کمال کر دی ہے اور تمہارا بہت بہت شکریہ، اور ہم سے بشارت دینے آئے ہیں تمہاری اس کوشش پر۔ قزمان نے کہا مجھے کہیں کہ بشارت سنا رہے ہو؟ ارے بشارت تو خوشخبری اس کو سناؤ جس نے یہ کام اللہ کے لیے کیا ہو، میں نے تو آپ کے لیے کیا، میری قوم کے لوگ ہیں، اور قوم کا آدمی قوم کا ساتھ دیا کرتا ہے، میری برادری کے لوگ ہیں، میں تو برادری کے ساتھ ہوں، مجھے کیا مطلب ہے اللہ کے رسول سے، اور مجھے کیا مطلب ہے آخرت سے اور جنت سے، مجھے کیا مطلب ہے، میں نے تو آپ کے لیے کیا ہے جو کچھ کیا ہے، آپ میری برادری کے لوگ ہیں، اور قوم کا آدمی قوم کا ساتھ دیتا ہے، برادری کا آدمی برادری کے ساتھ رہتا ہے، میں نے تو یہ سب کچھ اس لیے کیا ہے۔ اس نے جواب دیا، پھر اس کے زخموں کی تکلیف بڑھی، اس نے ایک نیزہ لیا اور نیزے میں اپنا سینہ اس نے رکھا اور زور لگا کر اس نے اپنے آپ کو قتل کیا اور خودکشی کی۔ صحابہ دوڑے آپ کے پاس آئے، اگر آپ نے سچ کہا تھا کہ وہ آدمی جہنمی ہے، اس نے تو اس کا انجام یہ ہوا ہے آخری۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اخلاص یہ ہے، حضرت صحابہ میں یہ واقعہ نقل کیا، اخلاص یہ ہے کہ آدمی حق کا ساتھ دے، حق کے لیے، حق کا ساتھ دے اللہ کے لیے، کسی قوم کا ساتھ دے دینا، کسی قوم کی مدد کر دینا، یہ کوئی اخلاص کی علامت نہیں ہے۔ اس روایت میں صاف ہے کہ اس قزمان نے اپنی قوم کا ساتھ دیا اور بے شک اسلام کی مدد کی اور بے شک دشمنوں کا مقابلہ کیا، لیکن آخری انجام اس کا یہ ہوا کہ جب خودکشی کی جہنم میں گیا، آپ نے فرمایا تھا کہ آدمی جہنمی ہے، اس لیے فرمایا کہ اپنی نیتوں کو ٹٹولتے رہو، اپنی نیتوں کو ٹٹولتے رہو، اپنی نیتوں کو خالص رکھو۔ اس لیے ہم نے فرمایا کہ تین چیزیں یہ ہیں جو ایمان کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی۔ چوتھی بات یہ ہے کہ ایمان صحیح آدمی کو عمل پر اجر ملتا ہے۔ جتنے اغیار و کفار ہیں، اگر وہ دنیا میں کوئی خیر کا کام کر لیتے ہیں، کسی کو راحت پہنچانے کا، کسی کا قرضہ ادا کرا دیں، کسی کا علاج کرا دیں، کسی کو سجدے میں کمبل اڑا دیں، اللہ تعالیٰ کافر کو اس کے نیک اعمال کا اور کافر کو اس کی سخاوت کا اور کافر کو لوگوں کے کام آنے کا بدلہ اللہ دنیا میں دے کر نمٹائیں گے۔ آخرت کا جو اجر ملے گا وہ تو ایمان کی شرط پر ملے گا، ایمان کی شرط پر۔ آخرت میں کوئی اجر نہیں ملے گا کسی کو جب تک وہ ایمان نہ لائے۔ اسے میں نے عرض کیا کہ چار چیزیں ایمان کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی، اور یہ بات بھی اٹل ہے، خدا کی قسم یہ بات یہ اپنی جگہ اٹل ہے بالکل کہ ایمان دعوت کے بغیر کامل نہیں ہوتا، حاصل نہیں ہوتا۔ ایمان کے حاصل کرنے کا ذریعہ بھی دعوت ہے، ایمان کے حاصل کرنے کا ذریعہ بھی دعوت ہے، ایمان کے حاصل کرنے کا ذریعہ بھی دعوت ہے، اور ایمان کے تکمیل کا ذریعہ بھی دعوت ہے۔ اس لیے اس دعوت کا سب سے بنیادی مقصد اپنے ایمان میں کمال پیدا کرنا ہے، کیونکہ جو کچھ عرض کیا گیا ہے یہ ساری ایمان کی علامتیں ہیں۔ مومن میں تقویٰ آئے، مومن میں زہد آئے، مومن میں اللہ کا خوف پیدا ہو، یہ ساری چیزیں ایمان سے متعلق ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ ایمانی علامتیں پیدا کرو۔ ایمان کی سب سے بنیادی علامت تقویٰ ہے، سب سے بنیادی علامت ایمان کی وہ تقویٰ ہے، اور تقوی پر ساری کا مدار تقوی پر ہے۔ میں تقویٰ میرا حسنات کہ تقوی کے بغیر کوئی نیکی نہ کامل ہوتی ہے نہ قبول ہوتی ہے۔ اس طرح فرمایا انما یتقبل اللہ من المتقین کہ اللہ تعالیٰ صرف ڈرنے والوں کا عمل قبول کرتے ہیں، جو اپنے عمل میں ڈرتے ہیں اللہ سے۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ ایمان کی علامت تقویٰ ہے، ایمان کی علامت تقویٰ ہے، ایمان کی علامت تقویٰ ہے، اور تقویٰ کے ساری نیکیوں کی بنیاد تقویٰ ہے۔ تقویٰ کے بغیر آدمی کسی بھی لائن میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ دیکھیے تجارت میں، زراعت میں، ملازمت میں، حکومت میں، ہر کام میں تقویٰ چاہیے۔ تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ تقویٰ کہتے ہیں اللہ سے تنہائی میں ڈرنے کو، جہاں کوئی دیکھنے والا نہ ہو۔ اللہ سے تنہائی میں ڈرنے کا نام تقویٰ ہے، اللہ سے تنہائی میں ڈرنے کا نام تقویٰ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے سارے وعدے کیے ہیں وہ ایمان پر کیے ہیں، تقوی پر کیے ہیں، اور تقوی ہی واحد ایک صفت ہے کہ جس کے ذریعے مسلمان ہر طرح کی تنگی سے، ہر طرح کے جو ہے
خطرے سے بچ سکتا ہے وہ صرف تقویٰ ہے، مومن کو بچا لیتا ہے۔ اس لیے میرے دوستوں عزیزوں، اللہ تعالیٰ نے کامیابی کے لیے جو ضابطے طے کیے ہیں، اکثر وہ چیزیں ہیں جو اللہ کے سامنے پیش کی جاتی ہیں، کیونکہ اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ جو آدمی تقویٰ اختیار کرے گا ہم اس کے نکلنے کا راستہ بنائیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، جو تقویٰ اختیار کرے گا ہم اس کے نکلنے کا راستہ بنائیں گے۔ اللہ تعالیٰ مومن کے راستے میں رکاوٹیں لاتے ہی اسی لیے ہیں، اللہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ مومن مجھے کیا پیش کرتا ہے۔ اللہ مومن کے کام میں رکاوٹیں ڈالتے ہیں یہ دیکھنے کے لیے کہ اس رکاوٹ کو ہٹانے کے لیے کیا پیش کرتا ہے۔ عجیب واقعہ ہے، 3 آدمی سفر میں جا رہے تھے، 3 آدمی سفر میں جا رہے تھے، اچانک بارش ہو گئی۔ بارش ہوئی تو وہ بارش سے بچنے کے لیے ایک غار میں داخل ہوئے کہ بارش رک جائے گی تو چلیں گے۔ اوپر سے چٹان اللہ نے سرکائی، کیونکہ پہاڑوں کی چٹانیں اللہ کے خوف سے سرکتی ہیں، وہ چٹان سرکی اور راستہ بالکل بند ہو گیا۔ ان تینوں کے لیے سوائے موت کے کوئی راستہ نہیں تھا، چٹان سرکی اور چٹان نے راستہ بند کر دیا۔ اب کیسے نکلے؟ یہاں امتحان ہے، یہاں امتحان ہے کہ تم کیا پیش کرتے ہو۔ سنیے بہت دھیان سے بات، یہاں امتحان ہے کیا پیش کرتے ہو۔ اس لیے کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمان پر قرضہ آ جائے، مقدمہ آ جائے تو وکیل کو پیش کر دے گا، قرضہ ہو جاوے سود سے پیسے لے کے قرضہ اتار دے گا۔ حالانکہ سود قرضہ اتارنے کا سبب نہیں ہے، یہ تو قرضے چڑھنے کا سبب ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ 70 قسمیں ہیں سود کی، جس کی سب سے ادنا قسم یہ ہے اور سب سے چھوٹی شکل یہ ہے سود کی، اور سب سے آسان اور سب سے کمتر درجہ کا سود یہ ہے کہ مسلمان اپنی سگی ماں کے ساتھ زنا کرے۔ بڑھیا فرمایا کہ جب کوئی حال آتا ہے تو مسلمان حال کو ہٹانے کے لیے صبر اختیار کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آدمی میں حالات آتے ہیں تو وہ اللہ سے سب کے لیے دعا کرتا ہے کہ اللہ یہ سبب ہو، اس سبب سے یہ کام ہو جائے، اس سبب سے یہ کام ہو جائے۔ حالانکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ ہم نے ضرورت کو اور دعاؤں کو عبادت کے ساتھ جوڑا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ تیری عبادت کرتے تو سمجھ لیتے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ استعانت عبادت کے ساتھ ہے کہ اللہ کو عمل پیش کرو بجائے سبب پیش کرنے کے۔ جب یہ 3 آدمی غار میں پھنس گئے اور چٹانوں پر سے سر کی راستہ بند ہو گیا غار کا، ان تینوں نے اپنا عمل پیش کیا، پھر دعانی کی کہ اللہ کوئی جن آ جاوے جس کو ہٹا دے، یا کوئی تو کوئی فرشتہ بھیج دے جسے ہٹا دے، یا کوئی پانی کا بہاؤ لیا جسے بہا دے، یا کوئی زلزلہ لیا جس کو ہلا دے۔ نہیں، میں نے شروع سے عرض کیا ہے کہ اللہ کے ساتھ جو آدمی گمان ٹھیک کر لیتا ہے، اور گمان کو ٹھیک کرنا یہ ہے کہ آپ اللہ کو عمل پیش کریں، اللہ تیرا وعدہ عمل کے ساتھ ہے، میں عمل پیش کروں۔ تینوں نے اپنا عمل پیش کیا۔ سب سے پہلا عمل، ایک شخص نے کہا کہ اے اللہ میرے بڑے ماں باپ، میں رات کو دیر سے آیا بکریاں چرا کر، وہ سو چکے تھے، میں نے ان کا دودھ نکالا اور میں ساری رات دودھ کے پہلے لے کر والدین کے سارے کھڑا رہا کہ والدین جب اٹھیں گے نیند سے ان کو دودھ پلاؤں گا۔ میرے بچے بھوک سے بلک رہے تھے مگر میں نے والدین سے پہلے بچوں کو دودھ نہیں پلایا۔ آج کل یہ حیوانیت ہے مسلمانوں میں کہ ان کا رشتہ والدین سے ختم ہو جاتا ہے جب یہ کھانے کمانے قابل ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ یہ ہر جانور کا اصول ہے کہ جب جانور چگنے لائق ہو جائے اور پھاڑ کھانے والے جانور پھاڑ کھانے لگے، اڑنے والے جانور اڑنے لگے، تو ان کا رشتہ ماں باپ سے الگ ہو جاتا ہے، کٹ جاتا ہے۔ یہ سارے جانوروں کا یہ مزاج ہے۔ لیکن انسان
انسان کو اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ اس کے والدین جتنے بوڑھے ہوتے چلے جاتے ہیں ان کا والدین کے ساتھ تعلق بڑھتا چلا جاتا ہے. پہلے یہ سی خدمت کیا کرتے تھے، ابھی ان کی بڑھاپے میں خدمت کرتا ہے. یہ حیوانیت ہے کہ جانور اپنے والدین کو پہچانتا بھی نہیں ہے، ان کا ساتھ بھی چھوڑ دیتا ہے. جیسے انہیں قابل ہوتا ہے اسے نہیں معلوم کہ میرے والدین کون ہیں. تو میں نے عرض کیا کہ انہوں نے اپنے والدین کا پورے رات دودھ کے پہلے کھڑے رہے اور بچوں کو دودھ پلایا نہیں. اللہ سے کہا اے اللہ میں نے عمل تیرے لیے کیا تو یہ چٹان ہٹا دے. روایت میں ہے کہ چٹان سر کی ہلی اپنی جگہ سے عمل کی قوت پر. اس نے احسان کیا والدین پر، چٹان سر کی مگر یہ نکل نہیں سکے، نکلنے کی جگہ نہیں ہو سکی کیونکہ ابھی عمل باقی ہے اور ابھی دین مکمل نہیں ہوا ہے. عجیب بات یہ ہے کہ اس پورے واقعے میں نماز کا، روزے کا، زکوٰۃ کا، جہاد کا، حج کا، تلاوت کا، ذکر کا کوئی عمل نہیں ہے. حقوق اللہ میں سے کوئی عمل نہیں ہے. یہ تینوں حقوق العباد میں سے ہیں. باپ کے والدین کے ساتھ سلوک، جی ہاں، اور ایک لڑکی کے ساتھ سلوک اور ایک مزدور کے ساتھ اس نے سلوک. معاملات، اخلاق اور معاشرہ، تین چیزیں اس کے اندر ہیں. شیطان سر کی مگر نکل نہیں سکے. دوسرا عمل پیش کیا کہ اے اللہ میری جیجا کی لڑکی جس سے مجھے بڑی محبت تھی، وہ میں اس سے بے انتہا محبت کرتا تھا. ہماری ایسی محبت تھی آپس میں کہ دنیا اس کی مثال پیش نہیں کر سکتی. ایسی محبت مجھے اس سے تھی. اے اللہ میں اس سے خلوت چاہتا تھا اور میں اس سے گناہ اس کے ساتھ کرنا چاہتا تھا، وہ اس کا موقع نہیں دیا کرتی تھی. ایک ایسا وقت آیا کہ اس لڑکی پر قحط-سالی آ گئی، تنگی آ گئی اور وہ لڑکی محتاج ہو کر میرے پاس آئی اور اس نے اپنی محتاجگی میں، اپنے فقر میں اسے خیال یہ ہوا کہ یہی میرا چاہنے والا ہے، یہی میرے کام آ سکتا ہے. اس نے مجھ سے آ کر مان کر سوال کیا. مجھے موقع اچھا لگا، جی ہاں مجھے اچھا موقع لگا کہ یہ موقع ہے اس سے فائدہ اٹھانے کا اور یہ موقع میری خواہش کے پورا کرنے کا. یہ بات میری سب یاد رکھیں. کسی انسان کی مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھانے والا سب سے بڑا کمینہ ہوتا ہے. سب سے بڑا کمینہ وہ شخص ہے، سب سے بڑا کمینہ وہ شخص ہے جو کسی کی مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھائے. یہ تو بے تکلف آپ سے کہتا ہوں، میں آپ سے بے تکلف کہتا ہوں. وکیل کہہ رہا ہے مظلوم سے، وکالت کیا ہے؟ وکالت سے کہتے ہیں، وکالت کہتے ہیں کسی مظلوم کا حصہ دلوانا ظالم سے چھین کر، ظالم سے چھین کر مظلوم کا حصہ دلوانے کو وکالت کہتے ہیں. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعتکاف چھوڑ کر نکل گئے تھے اسی کام کے لیے، وکالت کرنے کے لیے کہ چلیے میں سفارش کرتا ہوں، میں وکالت کرتا ہوں. جی ہاں، وکالت کیا ہے؟ وکالت کیا ہے؟ وکیل کہتے ہیں اس شخص کو جو ظالم سے مظلوم کا حق چھین کر مظلوم کے حوالے کرے، اس کو وکیل کہتے ہیں. آپ دیکھ لیجیے آج کل وکالت کا مطلب یہ ہو گیا کہ اگر آپ کا کسی نے 50 لاکھ کا مکان دبا لیا ہے اور 50 لاکھ کی زمین آپ کی کسی نے دبا لی ہے اور اس کی جھوٹے کاغذات بنا کر اس نے اپنے آپ کو مالک بنا لیا ہے، تو وکیل یہ کہتا ہے کہ آپ مجھے 25 لاکھ دو، میں آپ کو 50 لاکھ کا مکان دلوا دیتا ہوں. سوچیے اس وکیل میں اور اس مکان پہ قبضہ کرنے والے کے درمیان کتنا فرق ہے؟ بولو بھائی، کیا فرق ہے؟ 25 لاکھ کا فرق ہے. اس نے بیچارے مظلوم سے 50 لاکھ کا مکان چھین لیا. وکیل کہہ رہا 25 لاکھ مجھے دے دو، میں دلوا دوں گا مکان. میں تو آپ کو بالکل آسان سا عرض کر رہا ہوں. وکالت کسے کہتے ہیں؟ ظالم سے چھین کر مظلوم کو دینا
اور مظلوم کی مدد کرنے کو وکالت کہتے ہیں۔ یہاں مظلوم سے سوال ہوتا ہے کہ لائیے آپ کے 50 لاکھ کا مکان ہے، 30 لاکھ مجھے دیجیے، میں دلوا دیتا ہوں۔ سوچیے، ڈاکٹر ہے، مریض پریشان ہے، بیمار ہے، ڈاکٹر مریض سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے کہ مریض سے فائدہ اٹھاؤ، حالانکہ یہ اس کی مجبوری ہے اور یہ مجبوری میں فائدہ اٹھا رہا ہے۔ تو میں نے اس کی مثال میں آپ کو دے رہا تھا کہ لڑکی اپنے فاقے سے مجبور تھی، اس نے آ کر مال کا سوال کیا، اس نے اس سے خدا نعوذ باللہ زنا کا سوال کیا کہ ٹھیک ہے میں آپ کو مال دوں گا مگر میری شرط یہ ہے کہ اپنے بدن کو میرے حوالے کر دیں۔ اس کے فقر نے اسے مجبور کر دیا، اس نے کہا جی ٹھیک ہے آپ جیسے جاؤ۔ یہ کہتا ہے اے اللہ میں اس کی ٹانگوں کے درمیان بیٹھ گیا اس سے گناہ کرنے کے لیے، مگر وہاں کوئی مجھے روکنے والا دیکھنے والا نہیں تھا، کوئی مجھے ٹوکنے والا بھی نہیں تھا، کوئی نہیں تھا جو مجھے روک دیتا وہاں۔ میں نے صرف تیرے خوف سے یہ کام نہیں کیا اور میں نے اس پر احسان کیا لڑکی پر، اس کو 300 سونے کی اشرفیاں اس کو دی کہ مال تو لے جا، میں یہ کام نہیں کروں گا۔ اس نے کہا، لڑکی نے کہا جب آپ کی خواہش پوری نہیں ہوئی اور آپ کسی کو مال کیوں دے رہے؟ اس نے کہا میں یہ کام نہیں کروں گا، میں احسان کرتا ہوں تجھ پر، تو یہ مال لے جا، یہ کام نہیں کرتا۔ کہتا ہے اللہ اگر میں نے یہ کام اس لڑکے پر یہ احسان میں نے تیری وجہ سے کیا ہے اور میں نے یہ گناہ تیرے خوف سے نہیں کیا تو ہمیں یہاں سے نکالنا۔ دیکھو کتنی آسان بات تھی، چٹان سرک گئی۔ کسی نے کہا کہ اے اللہ میں نے ایک مزدور نے مزدوری کی، پھر وہ چلا گیا، اس کے پیسے میرے پاس رہ گئے، میں نے اس کے مال سے نیا مالک تیار کیا، ایک وادی بھر گئی بکریوں سے اور بیلوں سے اور گائے سے اور چرواہوں سے، اور جب ایک برسے کے بعد وہ بہت کئی سال کے بعد آیا، کہنے لگا ہاں بھائی تجھے مجھے پہچانا؟ کہ ہاں پہچان لیا، آپ ہمارے یہاں مزدوری کی تھی آپ نے، کیا وہ میرے تھوڑے سے پیسے تیرے پاس رہ گئے تھے وہ دے دے؟ اس نے کہا نہیں دیکھ یہ پوری وادی جو تو لے جا یہ سب تیرا ہے۔ اس نے کہا تو جھوٹا، میرے ساتھ مذاق نہ کر، میں کوئی دل لگی ہوئی نہیں آیا، مجھے جلدی جانا ہے، جلدی میرے پیسے دے، میں جانا چاہتا ہوں۔ تو دل لگی کر رہا ہے؟ کہا دل لگی نہیں کر رہا ہوں، میں حقیقت کہہ رہا ہوں، یہ پورا مال تیرا ہے تو لے جا۔ اے اللہ اس مزدور میں نے احسان کیا ہے میں تیری رضا کے لیے کیا ہے، تو چٹان کر دے۔ سنیا چٹان سرک گئی، راستہ کھل گیا، نکل آئے بات۔ اس واقعے کا مقصد کیا ہے؟ اس واقعے کا مقصد قیامت تک ہمارے مسلمان کو بتانا ہے کہ جو شخص بھی عمل پیش کرے گا اللہ کو اور تقوی اختیار کرے گا، اللہ تعالیٰ اسی طرح اس کے نکلنے کے لیے راستے بنائیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ تقوی پر راستے کے کھولنے کا ہے۔ فرمایا کہ اگر کوئی شخص ساتوں آسمان زمین کے درمیان اس کو گناہ مبتلا کیا جائے اور وہ نکلنا چاہے، بچنا چاہے، تو اللہ تعالیٰ یہاں سے نکلنے کا راستہ بنائیں گے۔ یوسف علیہ السلام کو زلیخا نے گناہ مبتلا کرنا چاہا، دروازے بند کیے، لیکن یوسف علیہ السلام جس دروازے پر جاتے تھے وہ دروازہ کھل جایا کرتا تھا۔ اور یہ تو میں نے عرض کیا اللہ کا وعدہ ہے تقوی پر، میں نے عرض کیا تھا کہ ایمان کی علامت تقوی ہے، اور تقوی کا پر یہ وعدہ ہے کہ ہم تقوی اختیار کرے گا ہم اس کے نکلنے کا راستہ بنائیں گے۔ ایک وعدہ تقوی پر یہ بھی کیا ہے کہ جب بھی تقوی اختیار کرے گا ہم اس کے کام میں آسانی، اس کا ہم رزق ایسی جگہ سے دیں گے جہاں اس کا خیال وہاں بھی نہیں پہنچے گا، وہاں سے ہم رزق دیں گے اس کو۔ ایک وعدہ تقوی پر یہ ہے کہ جب بھی تقوی اختیار کرتا ہے اللہ اس کے کام میں آسانیاں پیدا کر دیتے ہیں۔ لوگوں نے اپنی تجارتوں میں اور اپنی ملازمتوں میں جو مشکلات پیدا کی ہیں وہ مشکلات پیدا کی ہیں حرام راستے اختیار کر کے۔ جی ہاں، جو مسلمان دنیا کے معاملات میں تقوی نہیں اختیار کرے گا تو پھر مسلمان ان راستوں میں اپنے لیے مشکلات پیدا کر لے گا، اور اگر تقوی اختیار کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کے دنیا کے کاموں کے اندر آسانی پیدا کر دیں گے۔ داؤد علیہ السلام بیت المال سے اپنا ذاتی خرچ لیتے تھے، اللہ کو یہ بات پسند نہیں تھی۔ اللہ کو یہ بات پسند نہیں تھی کہ یہ بیت المال سے اپنا ذاتی خرچ نکالیں، کہ خود کیوں نہیں کچھ کرتے، یہ کیوں نہیں کوئی دھندا کرتے، حالانکہ بادشاہ ہیں۔
اور نبی ہیں. اللہ نے ان کو لوہاری کا کام دیا. یہ زرہ بناتے تھے، اس زرہ کو بیچتے تھے. پہلے 2000 لیتے تھے بیت المال سے، اب 6000 اپنے ہاتھ کی کمائی سے لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے آسانی یہ کی کہ ان کے ہاتھ میں لوہے کو گندے ہوئے آٹے کی طرح نرم کر دیا. ایک زرہ روزانہ تیار کرتے، 6000 بیچتے. کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے جو شخص بھی ذخیرہ اختیار کرے گا، ہم اس کے نکلنے کا راستہ ہم اس کے لیے معاملوں کا آسان کر دیں گے. اور جو آدمی توفیق اختیار کرے گا، ہم اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیں گے اور آگے اس کے اجر کو بڑھا دیں گے. اس لیے میں نے عرض کیا کہ یہ بنیادی چیزیں ہیں. اسے میرے دوستو پورا مجمع یہ طے کرے کہ ایمان سیکھنا ہے. انشاءاللہ ایمان سیکھنا ہے، اور ایمان کے سیکھنے کا یہ راستہ ہے. مولوی صاحب فرماتے تھے میں اس کام کا کوئی نام رکھتا تو میں اس کا نام تحریک ایمان رکھتا. اس کا نام میں تحریک ایمان رکھتا کہ یہ کام ایمان کی تکمیل کے لیے ہے. اور یہ بات بالکل خدا کی قسم طے شدہ بات ہے کہ دعوت کے بغیر تو ایمان بنتا نہیں ہے. ایمان کے وجود کی علامت بھی دعوت ہے. ایک آدمی اگر دعوت نہیں دیتا، یعنی منکر ہوتا ہوا دیکھ کر اس سے نہیں بدلتا اور گناہ کرنے والے کو دیکھ کر اسے نہیں روکتا، تو یہ اس کے ایمان کے ضعف کی علامت ہے. اس لیے حدیث میں آتا ہے ایمان سب سے کمزور ایمان اس شخص کا ہے جو ہاتھ سے اور زبان سے گناہ کو دیکھتا ہوا دیکھ کر، گناہ کو ہوتا ہوا دیکھ کر اس کو نہیں روکتا. یہ اس کا سب سے کمزور ایمان ہے. اعلیٰ ایمان یہ ہے کہ آپ گناہ ہوتا ہوا دیکھیں، ہاتھ سے اس کو بدلیں. اس لیے فرمایا کہ ایمان کی تکمیل دعوت سے ہوتی ہے. اس لیے کہ قرآن کا صاف فیصلہ ہے یہ کہ ایمان باللہ کا تعلق وہ امر معروف اور نہی منکر سے ہے. فرمایا تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر باللہ، کہ ایمان باللہ یہ ہے کہ آدمی لوگوں کو نیکی پر آمادہ کرے اور لوگوں کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کرے. فرمایا کہ یہ ہے اللہ پر ایمان لانے کی علامت. اس لیے یہ بات بالکل قوت کے ساتھ، پورے انشراح کے ساتھ کہی جا سکتی ہے کہ دعوت کے بغیر تو ایمان کی تکمیل نہیں ہوتی. دعوت کے بغیر تو لکھا ہے علماء نے ایک آدمی اتنی نمازیں پڑھتا ہے کہ اس کی پیشانی سیاہ ہو جائے سجدے کرتے کرتے، اور اتنے روزے رکھتا ہے کہ اس کو ہونٹ خوش پڑ جائے روزے رکھتے رکھتے، اور زکات اس پر ادا کر دے. علماء نے لکھا ہے کہ اسلام میں ایمان کی علامت صرف یہ قرار نہیں دیا گیا کہ یہ ایک مومن کی علامت ہے کہ یہ سجدے کا نشان ہے اور زکات کا اہتمام ہے اور نفل روزے رکھتا ہے پابندی سے. فرمایا کہ ایمان کی علامتیں صرف یہ نہیں ہیں، ایمان کی علامت میں یہ بھی داخل ہے کہ آیا یہ برائی سے لوگوں کو روکتا ہے یا نہیں، اور لوگوں کو بھلائی کو حکم کرتا ہے یا نہیں. یہ بھی ایمان کی علامتوں میں شامل ہے. صاف لکھا علماء نے. مولانا بدر عالم بیٹھا رکھا ہے تجوال السنہ میں کہ ایک آدمی کے ایمان کی علامت صرف اس کا اپنے ذات کی اصلاح کر لینا یہ ایمان کی علامت نہیں ہے، بلکہ تمام لوگوں کی نفوس کی اصلاح کرنا یہ بھی ایمان کا تقاضا ہے، ایمان کی علامت ہے. اس لیے صاف بات ہے. مولوی صاحب فرماتے تھے میں اس کام کا نام رکھتا تو تحریک ایمان اس کا نام رکھتا، بلکہ فرماتے تھے کہ ہر سال 4 مہینے اس راستے میں نکلنے کو اگر اپنا جزو زندگی نہ بنایا تو ایمان کا مزہ نہیں چکھ سکتے. یہ بات بالکل اپنی جگہ حق ہے اور اٹل ہے. اس لیے کہ اصل جو خروج کا جو اصل مقصد ہے ماحول کو بدلنا ہے. ماحول کا بدلنا خروج کا اصل مقصد ہے. حضور اکرم میں تو شروع میں عرض کر چکا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو ڈالا تھا نقل و حرکت پر. خروج دعوت کا قوام ہے، خروج دعوت کا قوام ہے. سارے دین کا مدار وہ اللہ کے راستے کی نقل و حرکت پر اور نفر پر موقوف ہے. سوچیے آپ کا خیال یہ ہے کہ نکلنے کا حکم صرف قتال کے لیے تھا، حالانکہ ابوبکر صدیق رضی اللہ کے زمانے میں جب مانعین زکات نے زکات سے منع انکار کیا کہ ہم زکات نہیں دیں گے،
ابوبکر رضی اللہ عنہ نے ان کو زکوٰۃ پر لانے کے لیے مدینے کو خالی کیا۔ آج اکثریت مسلمانوں کی، میں آپ بہت اہم بات کہہ رہا ہوں، اس زمانے میں چند مسلمانوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا، اس نے پورے مدینے کو خالی کرنا طے کر لیا۔ آج مسلمانوں کی اکثریت پورے دین کے انکار پر ہے، لیکن مسلمان اپنے وطن چھوڑنے کو تیار نہیں ہے کہ نکلنا کیا ضروری ہے، سوچیے۔ وہاں سے کو فتح کرنی چاہیے کہ لوگ زکوٰۃ دو۔ فرمایا میں مدینے کو خالی کر دوں گا انہیں زکوٰۃ پر لانے کے لیے۔ اس لیے میرے دوست تذکیر اصل ہے، تحریر اصل نہیں ہے۔ میں آپ سے بالکل بے تکلف کہہ رہا ہوں، تحریر اصل نہیں ہے، دعوت میں تذکیر اصل ہے۔ ذکر آپ کو یاد دلائیے ان ذکر تنفع المؤمنین کہ تذکیر جو ہوتی ہے وہ تو بدن سے ہوتی ہے، تذکیر بدن سے ہوتی ہے، تحریر سے تذکیر نہیں ہوتی۔ کہاں پر ٹکراؤ تو نہیں، اور یہ بات بھی تحریر بات ہے کہ تحریک کے بغیر مؤثر بھی نہیں ہوتی، تحریک کے بغیر مؤثر نہیں ہوتی۔ میں بہت قاعدے کی بات آپ سے کر رہا ہوں، تحریک کے بغیر مؤثر نہیں ہوتی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی نے خط پھاڑ دیا، یہ خط کو لے کر گیا تھا کہ خط جماعت لے کر گئی تھی، جماعت نے جا کر اتمام حجت کر دیا اور جماعت نے جا کر خود دعوت دے دی، اس نے خط پھاڑ دیا۔ کیا اللہ اکبر، کیا اللہ کی مدد آئی گئی۔ اس نے وہاں سے 2 فوجیوں کو بھیجا غصے میں کہ جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کے میرے پاس لے کر آؤ، قید کر کے لاؤ۔ یہ دونوں یہاں پہنچے، آپ نمائے کیسے آنا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ آپ کو قید کرنے کے لیے آئے ہیں، کس نے بلوایا ہے، کس نے بھیجا ہے آپ کو؟ کہ ہمیں کسرا نے بھیجا ہے آپ کو قید کرنے کے لیے۔ آپ نے فرمایا ان دونوں فوجیوں سے کہ جس نے تمہیں بھیجا ہے مجھے گرفتار کرنے کے لیے، رات میرے آقا اللہ نے اسی رات میں تمہارے آقا کسرا کو قتل کر دیا ہے۔ انہیں حیرت تھی کہ آپ کیا بول رہے ہیں؟ کہا کہ ہاں میں دیکھ کر کہہ رہا ہوں۔ وہ فوجی کہہ رہے تھے اتدری ما تقول، آپ کیا بول رہے ہیں؟ میں دیکھ کر کہہ رہا ہوں، رات میرے آقا اللہ نے تمہارے آقا کسرا کو قتل کر دیا۔ غور کیجیے آپ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر وہ ہے صحابی جو بازاروں میں گشت کر کر کے لوگ ہاتھ پکڑ پکڑ کر مسجد میں لاتے تھے اور کہتے تھے کہ آؤ اٹھو، تھوڑی دیر ہمارے ساتھ ایمان لے آؤ، آؤ چلو اٹھو ہمارے ساتھ۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار میں ہاتھ پکڑ پکڑ کے لوگوں کے مسجد میں لاتے تھے۔ پھر کیسا مؤثر ہوا خط لکھا دریا کے نام، دریا کے نام خط لکھا، یا دریا نہیں ہو کہے گا تیرا بہن اپنی مرضی سے ایک قطرہ بہ کے دکھلا، تیرا بہن اللہ کے حکم سے ہے تو عمر تجھے حکم دیتا ہے کہ اپنی عادت ختم کر۔ دریا نے عمر کے حکم کا تابعداری کی اور اس کی سال کی جو بری عادت تھی، ایک لڑکی کو اس میں ڈالا جاتا تھا اور اس سے پانی اوپر آتا تھا، وہ عادت ختم ہوئی اور وہاں کے نئے مسلمانوں کو راحت ہوئی۔ تو میں جو کہہ رہا ہوں کہ تحریک سے تحریر مؤثر ہوتی ہے۔ تو میرے دوستوں عزیزوں، بنیادی بات یہ ہے کہ نقل و حرکت یہ اللہ کا حکم ہے اور خود چل کر جانے لوگوں کے بعد دعوت دینے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو ملکوں میں بھیجا، جاؤ دین کی دعوت لے کر ملکوں میں جاؤ، اور خروج کا حکم دیا ہے۔ اسے میں بات بار بار کہتا ہوں اور بات کہتا نہیں بلکہ آپ سے کہلوانا چاہتا ہوں کہ خروج اور نفر اللہ کے امر کی وجہ سے ہے، خروج اور نفر اللہ کے امر کی وجہ سے ہے۔ اللہ کا حکم ہے انفروا خفافا وثقالا، نکلو اللہ کے راستے میں، تم ہلکے ہو یا بوجھل۔ ہلکے بوجھل کا مطلب مالدار ہو یا غریب، بیمار ہو یا صحت مند، بھاری بدن ہو یا ہلکے بدن۔ صحابہ کا مزاج یہ تھا کہ وہ اس قرآن کی آیت کی تعویل وہ کرتے تھے جس سے جان کھپائی جائے، منافقین قرآن کی تعویل وہ کرتے تھے جس سے جان بچائی جائے۔ یہ دونوں کا فرق تھا، منافقین جان بچانے کی تعویل کرتے تھے اور ایمان والے جان کھپانے کی تعویل کرتے تھے۔ حضرت مقداد بھاری بدن آدمی تھے، لوگوں نے کہا مقداد اللہ نے
آپ کو معذور قرار دیا، معذور ہیں، آپ بھاری بدن ہیں، آپ مت نکلیں۔ فرمایا اللہ نے مجھے معذور نہیں قرار دیا، اللہ نے قرآن میرے عذر کا انکار کیا۔ اللہ نے فرمایا نکل اللہ کے راستے میں، ہلکے بدن ہو یا بھاری بدن ہو، میں بھاری بدن ہوں، مجھے بھی نکلنا ہے، کیونکہ اللہ کی طرف سے نکلنے کا حکم بھاری بدن والوں کے لیے بھی ہے۔ کیا اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں، پوری دنیا میں مسلمان کو یہ بات جاننی چاہیے کہ اللہ کے راستے کا خروج اور نفر وہ اقامت دین کے لیے ہے، دعوت اللہ کے لیے ہے۔ لیکن مسلمان سے بلا چکا ہے، اور مسلمان کا خیال یہ ہے کہ یہ تو صرف قتال کے لیے خروج ہوا کرتا ہے۔ بھائی یہ لوگ لیٹے ہوئے کون ہے یہ؟ کہ تمہیں خود سے ہوش نہیں آئی اٹھانے کا؟ تمہیں ہوش نہیں آئی اٹھانے کا؟ اتنی غفلت مجمع کے اندر؟ تعجب کی بات ہے، آپ بیٹھے ہوئے۔ تو میں نے عرض کیا کہ نفر کا جو اصل مقصد ہے وہ اقامت دین ہے، ارتداد کی ہواؤں کو روکنا اور امت کو جہل سے نکالنا، یہ اصل نفر کا مقصد ہے، یہ اصل نفر کا مقصد ہے۔ ورنہ قرآن نے تو جگہ جگہ وعیدیں سنائی ہیں، وعیدیں، الا تنفروا يعذبكم عذابا الیما، سارے ایمان والوں کو مخاطب کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے سارے ایمان والوں تمہیں ہو کیا گیا ہے کہ جب اللہ کے راستے میں نکلنے کا حکم دیا جاتا ہے تو تم بوجھل ہو جاتے ہو زمین پر؟ کیا تم دنیا کی کھیتی باڑی سے راضی ہو گئے جی کی محنت کو چھوڑ کر؟ یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ تو یہ بات یاد رکھنا، میری بات یاد رکھنا ہمیشہ۔ ایک شخص متبع سنت ہے، دیندار ہے، اور مزید میں عرض کرتا ہوں کہ اس آدمی کو اللہ کے رسول سے محبت، اپنی ماں سے، اپنے باپ سے، اپنی اولاد سے، اپنی بیویوں سے، اپنے قبیلے سے، اپنے خاندان سے، اپنی تجارت سے، اپنے زمیندارے سے، سب کہیں سے زیادہ محبت اس کو اللہ کے رسول سے ہے۔ سننا میری بات توجہ سے۔ فرمایا کہ یہ آدمی بھی مومن نہیں ہو سکتا۔ سنو تو میں کیا بول رہا ہوں، یہ بھی مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کو ان سارے رشتوں سے زیادہ محبت اللہ کے دین کی محنت سے نہ ہو جائے۔ صرف یہ نہیں کہا اللہ کے رسول سے محبت، صرف یہ نہیں کہا اللہ کے رسول سے محبت، اس کو محبت ہے اللہ کے رسول سے، یہ متبع سنت ہے، تہجد کا، تلاوت کا، ذکر کا، عبادت کا، زکوٰۃ کا، روزے کا، حج کا، نماز کا پابند ہے، اور متبع سنت ہے، اس سے کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ میں پہ آپ سے خدا کی قسم اگر کہتا ہوں کہ اگر یہ اللہ کے دین کی محنت نہیں کرتا تو قرآن صاف کہتا ہے تو پھر انتظار کرو اللہ کے عذاب کے آنے کا، کیونکہ اللہ تعالیٰ خاص سے اوپر آنے دکھلا دے۔ یہ آپ پڑھیے پوری قرآن کی آیت تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ کے رسول سے محبت انہیں بیٹے کو ذبح کر کے ثابت۔ بیان آپ کو پسند آیا ہو تو بیان کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔